بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ اس کوشش میں جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما، یا اللہ اس کوشش میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہماری زبانوں سے حق کو جاری کر دے اور ایسی بات نکلوائے کہ جو دوسرے کے دل تک پہنچ جائے اور اس کے عمل میں شامل ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم پیرنٹنگ کے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، جو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ضرور یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس میں یہ جو کورس تشکیل پایا ہے اس میں اسپیشل تھینکس ہے جو میری اپنی ہے، تو وہ میری ایج فیلو بھی ہے، میری فرینڈ بھی ہے، لیکن میں اس کو اپنی ٹیچر اور اپنی مینٹور کہتی ہوں، اور ان کا نام ہے میم فہیمہ فیصل۔ تو ان کے لیے اسپیشل تھینکس ہے، اور آپ سب بھی انشاءاللہ اللہ نے اگر اس کورس کو توفیق دی اور یہ آگے پھیلا اور آپ ٹرینرز کے ذریعے سے، اور آپ لوگ اس کا پہلا بیچ ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگ ضرور ان کو اپنی دعا میں شامل رکھنا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو بالکل بھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں پیرنٹنگ کا کورس یہاں بیٹھ کر کسی کو پڑھاؤں۔ نہ میں اس طرح سے باعمل ہوں، نہ میں اپنے آپ کو اتنا سکسیزفل پاتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی وہ کام کیے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے میں اس کا حق رکھتی ہوں کہ میں آپ تک کسی بات کو کہوں۔ ہاں، یہ سسٹر ضرور رکھتی ہیں، اور یہ سعودیہ میں ہے، ادھر ہے نہیں، ورنہ اس کام کا زیادہ حق بھی وہی رکھتی تھی کہ وہ آ کر ادھر آپ کو پڑھاتی۔ یہ ان کے پرزور اصرار پر، اور آپ سمجھ لیں کہ ان کی اجازت پر، کہ انہوں نے بار بار کہا کہ نہیں تم کر سکتی ہو، تم کرو تم کرو، اور پھر میں یہاں پر ایک سمجھ لیں کہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے خیالات کو اور ان کی فکر کو، اور ان کے ساتھ جو بھی ہماری برین اسٹارمنگ ہوتی رہی، جو بھی ہمارے سوچ بچار ہوتی رہی، کیونکہ وہ یقین کی بنیاد پر بات کرتی ہے، میں مفروضے کی بنیاد پر بات کرتی ہوں۔ انہوں نے کوشش کی اور اپنے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے وہ اس بات کے لیے بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ تیار تھی کہ انہوں نے کیسے دین کا کام کرنا ہے، اور کیسے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی یا نہ بھی دی تو امت کے بچوں پر کام کرنا ہے، اور پھر الحمدللہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو، تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کی اس کوشش کے اندر وہ برکتیں نظر بھی آتی ہیں۔ تو اسپیشل تھینکس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں فرمائے اور ان کی کوششوں کو مکمل فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے کہ جو سسٹر فہیمہ ہے انہوں نے اس کورس میں میرے ساتھ ساری مدد کی۔ اب ہم کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ رولز تو آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتا دیے تھے، ایک دفعہ پھر ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ کلاس ہماری انشاءاللہ ورک شاپ کے پیٹرن پہ ہوگی۔ تو اب تھرسڈے کو جب دوبارہ کلاس ہے تو آپ کوشش بھی ایسے کیجیے گا کہ ہم اس طرح سے بیٹھے ہوں کہ ہر ایک کی سیٹ ایسے ہو کہ میں ہر ایک تک اپروچ کر سکوں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی بھی ڈائری میں کوئی کام دیکھنا ہے، پتہ ہے ورک شاپ میں اور نارمل کلاس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی بالکل مختصر سے ایک جملے میں بتائے گا؟ یا کانسیپٹ یہ ابھی کلیئر ہے ہی نہیں؟ ہاں، ورک شاپ ٹریننگ ہوتی ہے، انٹریکٹیو ہوتا ہے، اور ورک شاپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مضمون کو مختلف اینگل سے ڈسکس اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر ایک کے ذہن میں ایک خاص نتیجہ نکل آتا ہے، مطلب اسی وقت آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ ان مضامین کو سوچتے ہو، انٹرپریٹ کرتے ہو، کچھ لکھتے ہو، کچھ دیکھتے ہو، کچھ ڈسکس کرتے ہو۔ تو الحمدللہ ویسے تو تربیہ سرٹیفکیٹ کے تمام کورسز کا سٹائل ہی یہی ہے، تو اور ہے بھی تعلم کا سب سے اچھا آپ سمجھنے کے سٹائل بھی یہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس انداز میں ہم پوری کوشش کریں گے۔ آج پہلا ہی دن تھا اور تھوڑا سا ٹائم ٹیبل ذرا اسٹریچ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ 11 بجے کے بعد وہ ظاہر ہے کہ لاہور کی ٹیم بھی آئے گی، لیکن اسٹل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ورک شاپ والا پیٹرن ہے اس کا ہم حق ادا کر سکیں۔ اچھا جی، اس میں آپ کی پارٹیسپیشن ریکوائرڈ ہوگی، لیکن ان 2 شرائط کے ساتھ جو ہم نے بات کی تھی کہ اتنی ہی ریکوائرڈ ہوگی جتنی کی پوچھی جائے گی اور جب پوچھی جائے گی، اور ورک شاپ کے اختتام تک ہم انشاءاللہ ذاتی اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ اگر میں اویلیبل ہوئی اور نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ یہ کہ ہم ساتھ ساتھ اس کو آرگنائز کر لیا کریں گے۔ آپ لوگوں کے سوالات کے لیے ہم حاضر ہیں، اور غیر متعلقہ سوالات پر ہم ظاہر ہے کہ غور نہیں کیا جائے گا، اور آپ کے پاس اپنی ڈائری ہونا ضروری ہے۔
جو آبجیکٹیوز ہیں اس کورس کے، اس کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ عمومی طور پر تربیت اولاد اور خاص طور پر تربیت اولاد کے اسلامی تصور کو سمجھنا. یعنی اس سارے کورس میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو پیرنٹنگ کو عمومی طور پر ہم سمجھ سکیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اور آج کل کے دور میں کیا کیا ہے، پہلے کیا تھا، اوور دا ٹائم کیسے چینجز آئی، اور پھر خاص طور پر اسلام میں پیرنٹنگ کا کیا تصور ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. اور دوسرا کیا ہے کہ والدین اور بچے کے تعلقات اور پرورش کے پہلوؤں کو ہم سمجھ سکیں، یعنی کہ جو ریلیشن شپ ہے، جو بانڈ ہے. اچھا، اب اس میں آپ نے دونوں زاویوں سے دیکھنا ہے. یہاں پر ہم سب پیرنٹس کے زاویے سے بھی دیکھیں گے اور ٹیچرس کے زاویے سے بھی دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے سب نے وعلیکم السلام ٹیچنگ کا ایک ذمہ لے لیا ہے نا، اور امت کی خیر کے لیے آپ سب یہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ اس تربیہ سرٹیفکیٹ کورس کی خاص بات یہی ہے کہ آپ لوگ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ چاہے کسی ایک کو ہی صحیح، جو ہم پڑھیں گے وہ ہم آگے پڑھائیں گے. تو اس حساب سے آپ سب مربی ہیں. تو آپ نے جب بھی والدین اور بچے کے تعلق کی بات کرنی ہے تو روحانی والدین اور بچے کے تعلق کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جس کی بھی پڑھانے کی ذمہ داری ہے، جس کی بھی روحانی ذمہ داری آپ لیتے ہیں، تو کیا ہے کہ اس کے تعلق کو اور پرورش کے مختلف پہلوؤں کو ہم سمجھیں گے. خرافات، عام غلط فہمیاں اور جدید دور کے تقاضوں کو ہم سمجھیں گے، یعنی کہ پیرنٹنگ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جدید دور کے تقاضے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم 21 سینچری کی جو مسائل ہیں، میڈیا ہے، باقی جو تقاضے ہیں، پیرنٹنگ اس میں کس کس زاویے سے بدل گئی ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس پورے کورس میں. اور امت مسلمہ کے لیے مضبوط، لچکدار اور متحرک مربی کی ضرورت کو سمجھنا کہ اب ہمیں ضرورت کس بات کی ہے، کیسے مربی ریکوائرڈ ہیں، اور ہماری گودوں سے اور ہماری تربیت سے کیسے بچے نکلیں اور خود ہم کیسے ہوں. ان سب باتوں کو ہم انشاءاللہ اس کورس میں سمجھیں گے. اب ہم آغاز کرتے ہیں آج کے پہلی ورکشاپ کا. پہلی ورکشاپ کے ہمارے 2 پارٹس ہوں گے. جو پہلا پارٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ابھی فنگرز پر یاد ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ اس کورس میں پڑھانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہ بات واضح کر دوں کہ جو ہم پڑھیں گے وہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے ایز اے ٹیچر. آپ لوگوں کو یوٹیوب کا انشاءاللہ ہم لنک دے دیں گے، ویڈیو آپ کے پاس ساری آ جائے گی ان سلائڈس کے ساتھ، ساری ریکارڈنگ آپ کے پاس آئے گی. گھر میں آپ اس کو سنیں گے، آپ اس کو پریکٹس کریں گے، اور اس طرح سے پریکٹس کریں گے کہ آپ اس کو پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اور انشاءاللہ اس کا ہمارا پیٹرن یہ ہوگا کہ آج کے دن تو میں آپ لوگوں سے نہیں سنوں گی، لیکن جب آپ کی تھرسڈے کو کلاس ہوگی نا تو آپ سب کے سب تیاری کر کے آئیں گے، اور میں کسی کو بھی بلا لوں گی اور کوئی جو سلائڈ چلتی جائے گی اس کو آپ لوگ ایکسپلین کریں گے، آپ لوگ مجھے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. تھرسڈے کو، یعنی تھرسڈے کو جو لاسٹ ہماری ایکٹیویٹی ہوگی وہ 1 گھنٹے کی، وہ یہی ہوگی کہ جس میں آپ لوگ یہ والا جو آج کا لیکچر ہے آپ لوگ مجھے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ویسے تو ماسٹر ٹرینرز ہمیں پہلے سے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن کچھ نئے لوگ بھی ہیں، تو ہم ایک دفعہ دیکھ لیں گے کہ میں آئیڈینٹیفائی کر لوں گی کہ کون ماسٹر ٹرینرز ہو سکتے ہیں اور کون جو ہے انشاءاللہ نارمل ٹرینرز اس کورس کے بن سکتے ہیں. تو آج ہم 2 پارٹس پڑھیں گے انشاءاللہ پیرنٹنگ کے حوالے سے، کہ ایک تو جنرلی بٹ اس پیرنٹنگ کے تربیت اولاد سے کیا مراد ہے، جنرلی یعنی سیکولر نظریے کے تحت ہم اس کو پڑھیں گے. اس میں اسلام کے علاوہ اس سے کیا مراد ہے، اسلام کو بالکل نکال کے ہم اس کو پڑھیں گے. تو اس کے ہم 5 نکات دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ پیرنٹنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے. دوسرا نقطہ ہے کہ پرورش ایک انسانی ضرورت، ایک فطری عمل ہے. اور تیسرا نقطہ ہے کہ پرورش کی اقسام ہم دیکھیں گے دونوں اعتبار سے، کہ جتنا آج تک اس پر ویسٹ نے سرچ کیا ہوا ہے کہ کتنی اقسام ہے پرورش کی. تیسرا ہم اپنے بچپن کو نیویگیٹ کریں گے. نیویگیٹ کا مطلب ہے جیسے آپ راستے کو نیویگیٹ کرتے ہیں نا، اس طرح سمجھنے کی ریورس انجینئرنگ کرنا، یعنی اپنے بچپن میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کیسے تھے یا ان کی اسٹریٹجیز کیا تھی. تو ایک تھوڑا سا اوور ویو ہم کریں گے 4تھ پوائنٹ میں. اور 5th یہ ہے کہ پرورش کے 5 بنیادی اجزاء، یعنی 5 انگریڈینٹس آف پیرنٹنگ، یعنی کہ جو لازمی ہے پیرنٹنگ کے لیے ہم سب کے اندر. آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ تو اسپائسز ہوتی ہیں نا، اس کو تھوڑا کم زیادہ بھی کر دیا یا وہ ہر کلچر کے حساب سے ہوتے ہیں، اور کچھ ریسیپی بنانے کے لیے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اور انگریڈینٹس کے بغیر اب بریانی چاول کے بغیر نہیں بنے گی، چاہے آپ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ آپ بریانی بنائیں گے. تو اسی طریقے سے کچھ انگریڈینٹس ہیں، وہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو چاہے آپ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے پیرنٹنگ کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ پیرنٹنگ کا آپ نے حق ادا کیا ہی نہیں، وہ مین انگریڈینٹ آپ کے اندر آیا ہی نہیں. تو ہم یہ پڑھیں گے. تو یہ 5 کیا ہیں، تعریف، پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. پھر ہم پرورش ایک انسانی ضرورت یا فطری عمل. دوسرا ہے کہ پرورش کی اقسام.
چوتھا ہے کہ ہم اپنے بچپن کو نیویگیٹ کریں گے. پانچواں ہے کہ پرورش کی 5 انگریڈینٹس یا 5 بنیادی اجزاء، اور وہ کیا ہے؟ محبت اور دیکھ بھال، لو اینڈ کیئر، احترام، رسپیکٹ، توجہ، اٹینشن، صبر، پیشنس، رہنمائی، گائیڈنس. ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں انشاءاللہ. یہ ہم جو پہلا ہمارا حصہ ہوگا وٹ از پیرنٹنگ کے نام سے، کہ تربیت اولاد کا بالعموم ایک معنی کیا ہے، اس کو ہم ورک شاپ کا اس کو کور کریں گے. اور جو دوسرا پارٹ ہوگا ہمارا آج انشاءاللہ جس کو ہم کور کریں گے وہ ہوگا اسلامک پیرنٹنگ، کہ اسلام میں تربیت اولاد کا کیا تصور ہے. اس کے بھی 5 ہی نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ کہ تربیت اولاد کا اسلامی تصور کس طرح مختلف ہے. ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک تو تربیت اولاد ان جنرل ہے اور ایک اس کا اسلامی تصور ہے، تو اس کا وہ اسلامی تصور کس طرح مختلف ہے. پہلا نقطہ یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں تربیت اولاد کی اہمیت کیا ہے. تیسرا یہ کہ تربیت اولاد کی بنیادی ماخذ کیا ہے، یعنی سورسز کیا ہیں. کوئی بھی آپ سبجیکٹ پڑھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے نا کہ کس کی بک پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، کون سی. فار ایگزامپل آپ نے پیرنٹنگ ہی کو پڑھنا ہے تو آپ کہیں گے کہ کیا ڈین سیگل کی بک کو پڑھیں جو برین کو بہت زیادہ پڑھتا ہے اور بچوں کی بکس لکھتا ہے، یا ہم جان ہالٹ کو پڑھیں کہ جو ہوم اسکولنگ اور بغیر اسکولنگ اور ان سب پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، یا ہم فلاں بک پڑھیں. تو اس کے لیے ہم جب دیکھیں گے کہ جب اس کا اسلامی تصور ہے تو ہمارے پاس چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو، سب سے پیاری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارا سلیبس بہت آسان ہے، اور وہ ہمارا سلیبس سین ہے. اور ہمارا سلیبس آپ دیکھیں ویسٹ کی تھیریز آج ایک بات پر پہنچتی ہے، کچھ سالوں کے بعد وہ تھیری وہ ہو جاتی ہے، نلیفائی ہو جاتی ہے. سائنسز کے فیکٹس چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ سائیکالوجی کی تھیریز تو کبھی بھی ویسی نہیں ہوتی کہ جیسی جو کبھی بھی بدل نہ سکے، کیونکہ برین کو یا ان سب چیزوں کو آپ جتنا بھی پڑھ لو ایٹ دا اینڈ تھیریز آر تھیریز. لیکن قرآن میں آپ کو وہ فرم باتیں پتہ چلیں گی، وہ اٹل باتیں پتہ چلیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آپ کو وہ اٹل باتیں پتہ چلیں گی. تو اس کے لیے جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ سورس ہے جس سے ہم پیرنٹنگ کو لیں گے وہ انشاءاللہ قرآن و سنت ہوگا. اور اگین جیسے ہم نے نارمل پیرنٹنگ کے بھی انگریڈینٹس دیکھے تھے، ایسے ہم اسلامی پیرنٹنگ، یعنی اگر آپ مسلمان ہوتے ہوئے آپ تربیت اولاد کرنا چاہتی ہیں، یا آپ اپنے کسی بھی طرح سے بچے ہیں آپ کے جن کو آپ پڑھانا چاہتی ہیں یا جن کی آپ روحانی تربیت کرنا چاہتی ہیں، تو یہ 5 انگریڈینٹس آپ کے اندر ہونا ضروری ہے، جس کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بریانی نہیں بن سکتی. اور وہ 5 انگریڈینٹس کیا ہیں اسلام کے؟ تقویٰ، توکل، دعا، علم و حکمت. اور یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے علم کے ساتھ حکمت بھی لکھا ہے، صرف علم نہیں، علم و حکمت اور درمیانی راستہ، اعتدال. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ایک دفعہ ہم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اسلامک پیرنٹنگ کے 5 نکات کون کون سے ہیں. کہ تربیت اولاد کا اسلامی تصور ہم پڑھیں گے کہ وہ کس طرح مختلف ہے. اسلام میں تربیت اولاد کی اہمیت کیا ہے، اور تربیت اولاد کے بنیادی ماخذ، ماخذ کا مطلب ہوتا ہے سورسز. ٹھیک ہے، کہ اس کے بنیادی ماخذ کیا ہے، قرآن اور سنت ہے. اور تربیت، اچھا یہ 5 نکات نہیں ہے، 4 ہی بیسکلی نکات ہیں، یہ اس کی غلطی ہوئی ہے. اور تربیت اولاد کے 4 انگریڈینٹس کیا ہیں؟ تقویٰ، توکل، دعا، علم و حکمت اور درمیانی راستہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج یہ 2 پارٹس ہیں جو ہم کور کریں گے، ایک تو نارمل پیرنٹنگ اور ایک یہ ہے کہ اسلامک پیرنٹنگ. ٹھیک ہے، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پارٹ اس کا کہ وٹ از پیرنٹنگ. آپ میں سے کوئی اس کو ایکسپلین کرنا چاہے گا کہ پیرنٹنگ سے کیا مراد ہے؟ کچھ بھی جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، بہت آبویس سا آنسر بھی ہو سکتا ہے. ورک شاپ ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے، پارٹیسپیشن کے مارکس ہیں. جی بالکل بالکل صحیح. آپ کا نام؟ سندس. بالکل صحیح ہے سندس. ہاں جی عائشہ. Parenting, in other meaning, bonding between the parents and their children. ہاں بالکل صحیح. Responsibility ہے ہاں for their children. الحمدللہ بالکل صحیح. جی میں بولا. بچوں کو محبت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھانا. ہاں بالکل. جو بھی ماشاء اللہ آپ لوگ بول رہے ہیں سب کے سب وہ ٹولز آف پیرنٹنگ ہے الحمدللہ. تو یہی مراد ہے. اور یہ جو ساری صفات ہیں وہ ہر پیرنٹنگ میں کامن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ جب پیرنٹنگ کی بات کرتا ہے تو وہ کیا مورل ویلیوز کی بات نہیں کرتا، وہ کرتا ہے اس کی بات. وہ ایون اسکولس کے بھی جب چارٹر بناتا ہے تو اس میں بھی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر انیٹ ہے نا. تو یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں پیرنٹنگ کی. آپ سب کی ڈیفینیشن بھی بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ جو جنرل ڈیفینیشنز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے وہ میں نے بس یہاں پر لکھی ہیں کہ کسی دوسرے کی پرورش یا دیکھ بھال کرنے کا عمل.
یعنی آپ لازمی نہیں کہ وہ آپ کا بچہ ہی ہو، آپ نے کوئی بھی کسی بھی دوسرے کی جس کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے، جو آپ کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کی آپ نے سلو گروتھ کو انشور کرنا ہے، اور وہ گروتھ سوشل، سائیکولوجیکل، اسپرچول، ہر طرح کی ہو سکتی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں پیرنٹنگ. اسی طرح بچے کی جسمانی، جذباتی، معاشرتی نشو و نما اور رہنمائی کا زندگی بھر کا سفر، یہ بھی کہلاتا ہے پیرنٹنگ. ٹھیک ہے. اسی طرح پرورش بچپن سے لے کر بالغ ہونے تک بچے کی جسمانی، جذباتی، سماجی اور فکری نشو و نما کو فروغ دینے اور اس کی حمایت کرنے کا عمل ہے. تو وہی باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے بھی کی، بس یہ کہ اس کو ہم نے ذرا سا کنسائز سمجھ لیا کہ ہر پہلو سے بچے کو ایک انڈیپینڈنٹ بنانے تک کا جو عمل ہے وہ پرورش کہلاتا ہے، وہ تربیت اولاد کہلاتا ہے، وہ پیرنٹنگ کہلاتا ہے. تو اب ہم اگلے اس ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ جس کا ہم نے نام دیا تھا کہ پرورش ایک ہیومن نیڈ ہے، ایک فطری عمل ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نرچرنگ کا کام ہے نا، جو پرورش کا کام ہے، وہ ایسا ہے کہ جو جانوروں کے اندر بھی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اور بلکہ ماں کا کردار کتنا آبویس ہے وہ بھی آپ کو جانوروں کے اندر نظر آتا ہے. جانوروں میں کچھ اسپیشیز تو ایسی ہیں کہ جہاں ماں اپنے بچوں کو اپنے باپ سے بھی بچاتی ہے نا. کچھ لائن کو آپ دیکھ لیں، شیر کو، جو یہ ان کی ساری جو نسل ہے. اور آپ یعنی ابھی اس وقت ڈسکشن کا وہ والا ٹاپک الگ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ جب انسانوں میں بھی حیوانی صفات آتی ہے تو آپ کو وہ بادشاہانہ نظام کے اندر ملے گا کہ جب بادشاہ اپنے بیٹوں کو بھی مار دیتا ہے، جب اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ تخت تک نہ پہنچ جائے. تو بہرحال ہم پیرنٹنگ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بالکل نیچرل ہے، جو بالکل فطری ہے، اور جانوروں میں بھی ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ میں نے کچھ صفات لکھی ہیں جو جانوروں میں بھی آپ کو پیرنٹنگ کے حوالے سے ملیں گی. اور کچھ میں نے تصویریں بنائی تھی کہ جو بڑی آبویس ہوتی ہیں نا، ہم سب کی زندگیوں میں ایسے تجربوں سے ہم گزرے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے چڑیا کو دیکھا ہوتا ہے کہ اس نے بچے کیسے دیے، وہ نیسٹ کیسے بناتی ہے، پھر کیسے وہ دانہ دانہ لے کر آتی ہے، ان کے منہ میں کیسے ڈالتی ہے، کیسے ان کو انڈیپینڈنٹ ہونے تک ان کی کیئر کرتی ہے. اسی طریقے سے بطخ ہے. مطلب مختلف، آپ میں سے کسی نے کوے کو دیکھا ہو، کسی نے کبوتر کو دیکھا ہوگا، کسی نے بلی کو دیکھا ہوگا، کسی نے کتے کو دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ پیرنٹنگ کا کام کرتے ہیں نا. اور ان کو کتنا بیسک چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہوئی ہیں. تو وہ اس میں سے جو ساری صفات ہیں کہ وہ انحصار، ڈپینڈنسی کتنی زیادہ ہوتی ہے. جب جانور کا بھی بچہ ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنی ماں کے ساتھ اس ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور ماں بھی کتنا اس کی سیفٹی اور پروٹیکشن کا خیال کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح ماں کی جو خصوصی شمولیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے کردار سے بھی زیادہ ہمیں ماں کا کردار جانوروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر وہ امیٹیشن کا پروسیس، نقل سے سیکھنا، کہ اب وہ آپ میں سے کسی نے، ہمارے زمانے میں ایک آرٹیکل ہوتا تھا ہز فرسٹ فلائٹ، کسی نے پڑھا ہوا ہے وہ، جس میں کہ ہاں وہ خود سکھاتا ہے کہ کیسے وہ اپنی فرسٹ فلائٹ لے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہر جانور کو اس بات کی فکر ہوتی ہے، اگر ایک گائے کا بھی بچہ ہے تو اس نے جو کام کرنا ہے وہ کوشش کرے گی اس کی ماں کہ جلد سے جلد یہ انڈیپینڈنٹ ہو اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اپنا کام کرے. اور اسی طریقے سے کوئی بھی آپ جانور دیکھ لیں تو اتنا ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. ایک شہد کی مکھی کو دیکھ لیں تو اس کو بھی پتہ ہے کہ کیسے میں نے لیبر مکھی کو کیسے تیار کرنا ہے، ملکہ مکھی کو کیسے تیار کرنا ہے، باقی مکھیوں کو کیسے تیار کرنا ہے. تو یہ قدرت نے، یہ فطرت نے، اللہ نے انسان کے اندر یہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح کھانا مہیا کرنا، پیرنٹس اس کو میک شور کرتے ہیں جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. حفاظت کرنا، خود انحصاری سکھانا. مطلب جانوروں کی بھی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کا بچہ بہت جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ تب تک محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے. جب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے. اسی طرح جسمانی لمس، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ بچے اپنی ماں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. 6 7 بلی کے بچے ہوتے ہیں اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا ہوتا ہے. مرغی کیسے اپنے بچوں کو اپنے اندر کر لیتی ہے. اور اسی طرح وہ گلے لگانا، دودھ پلانا اور اپنی صفات اولاد میں منتقل کرنا. تو یہ ساری خوبیاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایون جانوروں کو بھی سکھائی ہیں. یعنی بینگ مسلم ہمارا یہ بلیو ہے کہ فطرت نے یا اللہ نے، یعنی اگر سیکولر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو فطرت، نیچر، اور اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ نے جانور میں بھی یہ پیرنٹنگ ودیت کی ہوئی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. اور اب اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انسان کیسے مختلف ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو جانوروں سے بھی ذرا زیادہ مشکل ہے انسان کی پیرنٹنگ میں نا. ہے وہ بھی فطری عمل. اللہ تعالیٰ نے ابھی تو آپ دیکھیں کہ جتنی چیزوں کو آبزرو کریں، اور جب ہم اسٹیجز کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ کو دیکھیں گے نا، تو کیسے جو ایک بالکل نیو بورن ہوتا ہے اس کو بھی اس دنیا میں جو چاہیے امیجیٹ ریکوائرمنٹ اس کو اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتا ہے. سک کرنا اس کو دے کر بھیجتا ہے، ایکسکریٹ کرنا اس کو دے کر بھیجتا ہے،
اپنی رونا ایکسپریس کرنا اس کو اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یا فطرت اگر ویسٹ اس کو کہتی ہے تو کتنی امیزنگ ہے کہ اس نے اس سارے پروسیس کو آسان کرنے کے لیے اور اس کو فطری عمل بنانے کے لیے خود سے یہ چیزیں اندر رکھ دی. تو اگر ہم دیکھیں کہ انسانوں میں جانوروں سے برتر کیا بات ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں کہ وہ روح کا کانسیپٹ جسم کے ساتھ ایک شعور کا یا آپ اس کو روح کا کہہ دیں وہ ایک خاص کانسیپٹ ہے کہ جو جانوروں میں ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا. تو اسی حساب سے پھر اس کی ویلیوز کی جو پرورش ہے وہ بھی ضروری ہو جاتی ہے. یعنی جانور کو کوئی دینی لیسن بیٹھا کر نہیں دینا پڑتا, نہ ہی اس کو کوئی مورل ویلیوز پڑھانی پڑتی ہیں. کسی شیر کے بچے کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم نے اگر شکار کرنا ہے تو اس میں ان آداب کا بھی خیال رکھنا, ٹھیک ہے, یا ان ویلیوز کا خیال رکھنا, یا اپنے چچا زاد بھائی کا خیال رکھنا, یا اپنا پھوپھی زاد بھائی کا خیال رکھنا, یا فلاں بہن کا خیال رکھنا, یا فلاں خالہ کا خیال رکھنا. جانوروں کی یہ ٹینشنز نہیں ہے, امیڈیٹ بس ان کی کیئر کی ان کو فکر ہے, وہ کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور جلد ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک شعور رکھتا ہے اور اس شعور کی بھی ایک گروتھ ہے جو کہ بہت ضروری ہے. اسی طرح طویل انحصار, جانوروں کا بچہ جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے جبکہ انسان سب سے کمزور مخلوق کے طور پر پیدا ہوتا ہے اور کتنا محتاج ہوتا ہے, ایک ایک پل کا محتاج ہوتا ہے اپنی نیڈز کے لیے, اور سب سے مطلب ڈپینڈنٹ مخلوق ہوتا ہے. اور کتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک پروسیس آپ دیکھیں گے اس کے صرف پاؤں میں کھڑے ہونے تک, پاؤں پہ خود کھڑے ہونے تک کا پروسیس اس کا کتنا لینتھی ہو جاتا ہے. تو وہ اس حساب سے جانوروں سے مختلف ہے. پھر اس کو سوشلائزیشن بھی کرنی ہے, جو بھی ہم مثالیں دے رہے تھے کہ خالہ کا اور باقی سارے رشتوں کا غم اور یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی. اور پھر اخلاقی اقدار ویلیوز وہ بھی انسان کی پرورش کا حصہ ہیں, اور دانشورانہ تربیت اس کو ہم اس آیت سے زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا خوبی دی, علمہ البیان. یہ آپ دیکھیں یہ جو بیان ہے نا جو بھی میں اور آپ کر رہے ہیں, یہ خوبی اس اینگل سے یا اس طرح سے جانوروں کو نہیں دی. وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے خیالات کا, اپنی فکر کا, اپنی سوچ کا, اپنے اقدار کو ٹرانسفر کرنے والی کمیونیکیشن نہیں کرتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی یہ انسان کی صفت ہے, یہ انسان کی خاص بات ہے. تو یہ پرورش کے عمل میں انشاءاللہ ہم ان باتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسان کیسے یونیک ہے جانوروں سے. اور پھر یہی میرا سوال تھا اس ٹاپک کے بعد, یہ جس میں کہ آپ سب انشاءاللہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے, وہ یہ کہ جب ہم خود دیکھتے ہیں, اور ابھی ہم نے یہ بات بھی کی کہ پرورش ایک فطری عمل ہے نا, ایک نیچرل پروسیس ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم تربیت اولاد کے کورسز اور سرٹیفکیشن میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. اس میں اب آپ لوگوں کی اوپن ڈسکشن ہے, آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. میرے خیال سے تو سب سے پہلے موبائل ہے. موبائل نے آپ کے بچوں کو بہت زیادہ خراب کر دیا کہ مائیں چاہتے بھی جو ہے وہ. ہاں اچھا, اس سوال کو نا اپنی جو آپ کی ریفلیکشن ڈائری سے نا اس میں لکھ بھی لیں, ٹھیک ہے. ایک تو ہم ڈسکشن کے تحت بھی اس بات تک پہنچ جاتے ہیں, اور باقی یہ کہ اور ابھی آپ لوگ کچھ سوال لکھ لیں, اور آخری جو 1 گھنٹہ ہوگا اس میں پھر آپ کو میم نگر کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویٹیز کروا بھی دیں گی. تو آپ لوگوں نے جو بھی ذہن میں آ رہا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے. اچھا, اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے, کورسز ہونے ہی نہیں چاہیے. آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, کوئی بھی آپ کی رائے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یا آپ کی اگر آپ کی فیلنگ یہ ہے کہ ایسا تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ایک آپ نے سندس نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ آج کل موبائلز ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی انٹرونشن ہے انسانی زندگی کو کے تغیر میں, تو وہ بھی چیزوں کو بدل دیا نا, جیسے فطرت سے ہم دور ہو گئے. اور کوئی اب کوئی وہ بولے جو پہلے نہیں بولا. جی نکھت. بہت ساری روایات اور رسم و رواج کے بڑوں سے سب سے سیکھتے آتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور آگے بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ جو پیرنٹنگ اور جو بچوں کی نگہداشت اور اس شادی کے انسٹیٹیوشن کو سنبھالنا اور اس کو آگے لے کر چلنا, اس چیز کے بارے میں ہم پیچھے سے کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے. ہاں بہت اہم نقطہ ہے. جب آگے بھی بڑھتی تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم لوگ کیا. بالکل بہت اہم نقطہ ہے. یعنی دیکھیں یہ فطری تھا اور فطری ہے بھی, پیرنٹنگ فطری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پروگرامنگ کی بھی ہے, اور اگر مائیں ہیں نا, اور ماں کا اس حدیث ہی کے مطابق کہ 3 گنا حق زیادہ ہے کہ سب تم پر تمہاری جو حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہاری ماں. پھر دوسری دفعہ کہا تمہاری ماں, پھر تیسری دفعہ کہا تمہاری ماں, اور چوتھی بار کہا کہ تمہارا باپ.
تو اس حدیث سے پھر اسکالرز یہ بات نکالتے ہیں کہ 3 گنا رسپانسبلٹی بھی زیادہ ماں کی ہے، کیونکہ 3 گنا حق بھی زیادہ ماں کا ہے. اور نیچر میں آپ دیکھیں کہ وہ شروع کا پہلے تو 9 منتھس کا سارا معاملہ ماں کے کتنے کلوز کر دیا بچے کو، پھر فیڈنگ والا معاملہ ماں کے کتنے کلوز کر دیا، پھر ایموشنلی سائیکلوجیکلی بہت سی ایسی چیزوں میں، پھر وہ جو ڈویژن آف لیبر ہے کہ مرد کی اللہ نے جو رسپانسبلٹی رکھی وہ باہر کی زیادہ ہے اور گھر کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ عورت کی زیادہ ہے. تو ان سارے طریقوں میں اللہ نے خود، فطرت نے خود یہ انتظام کر کے رکھا ہوا تھا کہ پیرنٹنگ کو نیچرل ہونا چاہیے تھا. لیکن وہی بات جو سندس نے کی، وہی بات جو نگہت نے کی کہ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم نیچر سے دور ہوتے چلے گئے نا. اور نگہت کی بات میں بڑا اچھا ایک زاویہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ چیزیں نا اتنی آبویس ہوتی ہیں کہ ہم ان کو انڈرمائن بھی کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب ہم نے روایات میں باقی چیزیں تو لی، لیکن ہمیں لگا یہ تو آتا ہی ہے نا. اچھا بعض اوقات اب مجھے یاد ہے کہ جب ایشان میرا سب سے پہلا بڑا بیٹا جو ہے وہ اب 13 سال کا ہو گیا، وہ جب اس نے سارا اس کی برتھ کا معاملہ تھا تو انگلینڈ میں نا باقاعدہ آپ کی کلاسز ہوتی ہیں، آپ کو پیرنٹنگ پڑھاتے ہیں جب آپ پریگننٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم اتنا ہنسے اور میں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے، مطلب میں نے کہا مجھے تو شاید شادی سے پہلے ایک ہی کام آتا ہے بچوں سے کھیلنا، اور ابھی بھی مجھے آتا ہے بچوں کو سنبھالنا. مطلب مجھے کوکنگ ٹھیک ہے میں سیکھ لیتی ہوں، باقی چیزیں سیکھ لیتی ہوں، تو میں نے کوئی کلاس نہیں لی، تو مجھے لگا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ ایک ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ آ جاتی ہے نا کہ یار یہ تو آتا ہے ہمیں. یہی میں اکثر ڈسکشن میں کہا کرتی تھی کہ ہمارے گھروں میں دیکھیں ہر چیز پلان ہوتی ہے. جو اچھے منظم گھر ہوتے ہیں نا ان میں کوئی کسی مہمان نے آنا ہے تو پلان ہوتا ہے، کوئی شادی آنے والی ہے تو پلان ہوتا ہے، اچھا کوکنگ کون کرے گا، اتنے مہمانوں کو کون دیکھے گا، مہمان بیٹھیں گے کہاں پر. لیکن بچے کی تربیت کبھی پلان نہیں ہوتی، بچے ادھر ادھر ہیں. خاص کر جب ہم مصروف ہیں، شادی کے دن ہیں، بچے موبائلوں پر ہیں، بچے ٹیبلٹس پر ہیں، بچے کہیں اور ہیں. کبھی ہم نے پلان کیا ہے کہ بچے کو کون دیکھ رہا ہوگا اس دوران میں، یا بچوں کی تربیت کو کون انشور کر رہا ہوگا اس دوران میں، یا مل کر ہم بچے کی گروتھ کے لیے کیا کام کریں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نیچر سے، فطرت سے دور ہوتے چلے گئے. یا تو ہم نے بالکل اس کو اگنور کر دیا، آنکھیں بند کر لی کہ یہ تو آسان کام ہے ہمیں آتا ہے، یا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسری چیزوں میں ہم زیادہ لگ گئے. اور کوئی جی عائشہ. تربیت کا عمل تو اسی وقت دیکھ کر سے شروع ہو جاتا ہے جب سے ماں کنسیو کرتی ہے. ماں کنسیو تو کرتی اس کو ہے. پھر ہم وہاں سے جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہاں پر ہم گیپ دے دیتے ہیں. حالانکہ اس تسلسل جو ہے نا وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس کو یہاں سے لیک آ جاتا ہے ماں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے تو بس اس کو نہیں کرتے نا کہ ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے بچوں کو آگے کیسے چلانا ہے. ہاں تو ہم چلتے وہی اول بات ہم بس کہتے ہیں ہمیں آتا ہے. ہمیں آتا ہے بالکل. اور آج کل اولاد اور والدین کے درمیان مشترکہ کا بہت ہو گیا ہے. ہاں بالکل، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ٹائپس آف پیرنٹنگ میں. تو ایسا ہی ہے کہ اب ان انوالوڈ پیرنٹس ہے نا. جی جیسے آپ نے بات کی پھر اپنی دوست کی بات کی تو انہوں نے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے سوچ کے ہاں بالکل، یہ ہمارا عمل ہونا یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. میرا نے بہت اچھا نکتہ، اور یہاں پہ وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، جو ابھی جب میں پڑھا رہی تھی کہ آبجیکٹیوز تو میں دیکھ رہی تھی ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی کہ ہماری گودوں میں جو بچے ہوں گے، اب ظاہر ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو ان کے لیے یہ بڑا پیارا کورس ہے کہ وہ ابھی سے نیت باندھ لیں. اور وہ یہ کہتی تھی کہ حالانکہ 4 ساڑھے 4 سال تک اس کی اولاد نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں حضرت عائشہ کی مثال آئی کہ اگر وہ یہ غم لے کر ہی بیٹھ جاتی کہ میری اولاد نہیں، میری اولاد نہیں، تو وہ اتنی پروڈکٹیو امت کے لیے کیسے ہوتی. اور پھر انہوں نے کیسے مونٹیسوری سیکشن سارا الہدا کا، اس کی بالکل پائنیئر تھی، استاذہ کے ساتھ کام کیا. اور ماشاء اللہ یعنی میں کہتی ہوں کہ کام کرنا از سم تھنگ، اور کام پر جمے رہنا اور کھڑے رہنا از اے بگ تھنگ. تو الحمدللہ وہ اس کی ایک زندہ مثال ہے. تو جی انیلا. اچھا میم، ہم یہ بات سوچتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ایسی تربیت اولاد ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ الحمدللہ کہ ہمارا کانسیپٹ اس کا کلیئر ہو گیا کہ یہ ہے فطری ہی عمل، اور اللہ کرے کہ یہ ہماری جڑوں میں نا دوبارہ سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمیں اگلی جنریشن تک ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی کورس کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود سے ہی ہمارے عمل سے نکل رہا ہو. آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اب آج کل بچیوں کو جتنا اچھا میک اپ کرنا آ جاتا ہے اتنا ہمیں نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہے نا معاشرے میں. اچھا جتنا اچھی سیلف گرومنگ آتی ہے وہ ہمیں نہیں آتی تھی، وہ خود سیکھ لیتی ہے، جو بھی چینل ہوگا، جو بھی طریقہ ہوگا، کیونکہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا آپ اسے سیکھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے کوکنگ کی بھی مختلف کورسز، اور یہ مطلب جہاں جہاں آپ نے دنیا سے مقابلے کرنے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ انسان بھی بڑا غالب ہے نا. تو اللہ کرے کہ یہ پیرنٹنگ بھی ہماری گھٹی میں آ جائے، ایسے آ جائے کہ اگلی جنریشن کو ہمیں بیٹھ کر کورس نہ کرانا پڑے بلکہ وہ ہمارا پروڈکٹ نظر آ رہا ہو. جی سلام. میم اسی
مثلاً اگر ہم کچھ عرصہ پہلے 5-10 سال یا 10-12 سال پہلے چلے گئے، کوکنگ کورسز اور گرومنگ کورسز یہ کروائے جاتے تھے، اور یہ تربیت اور یہ ساری آپ کو اپنے ماحول سے اور ملتی بڑوں تھی. سے ہی مل جاتی تھی. اب بالکل بالکل الٹ ہو گیا. بالکل آپ کو یہ ساری چیزیں گھر میں ہی مل رہی ہیں، اور جو ایکچوئل ملنی چاہیے اس کے آپ کورسز اس کے آپ کورسز کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم ویسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹائپس آف پیرنٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ پیرنٹنگ کی کتنی اقسام ہے. اچھا ویسے تو اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہے نا اس کے مطابق تو 7 ٹائپس ہیں، لیکن یہ کہ جو 4 کامن ٹائپس ہیں، یہ بلکہ میں نوٹس میں نے نام لکھا تھا. یہ کس نے؟ ہاں، یہ ڈائنا بومرینڈ تھی. انہوں نے ریسرچ کی تھی چھوٹے بچوں پر، اور چھوٹے بچوں پر ریسرچ کر کے انہوں نے یہ 4 طرح کی ٹائپس آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ 4 طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اور یہ بڑا، اگر دروازہ بند کر دیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کو بلکہ آپ لوگوں نے اس زاویے سے پڑھنا ہے کہ خود میں نے کہا تھا نا، ہم نے اب بیساکھیاں نہیں لینی. یہاں موجود جو اسٹوڈنٹس ہیں، میری یہ خواہش ہے میرے سمیت، کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں، کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو خود سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اپنی پیرنٹنگ کو آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ماشاء اللہ 90% کام پہلے ہی کر چکا ہے، کوئی بھی بالکل زیرو پہ کھڑا ہے. تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو کرنے کے بعد اس کو بہتر کرنا خود بخود کرنا شروع کر دیں. تو ہم ان 4 اقسام کو پڑھیں گے، اور اس زاویے سے پڑھیں گے کہ ہم خود بھی آئیڈینٹیفائی کریں. اور یہ بھی آپ اپنی ڈائری پر لکھ لیں دوسرے سوال کے طور پر کہ آپ کون سی ٹائپ ہیں. ان 4 میں سے آپ کون سی ٹائپ ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس 4 کی ٹائپس کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے اتھارٹیٹیو. ٹھیک ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں، بڑا پیارا لفظ تھا. میں بلکہ جب اردو کی، میرا خیال یہ تھا کہ اردو کی ٹرانسلیشن مشکل ہوگی، بلکہ میں نے دیکھا کہ چونکہ ہماری زبان اور ہماری سوچ اردو میں ہے، تو وہ ایک لفظ آپ کو جو بات سمجھا دیتا ہے وہ انگلش کی تھیوری اس طرح سے نہیں سمجھاتی. تو بہت پیارا لفظ تھا. یہاں میں نے ٹھہرے آگے لکھا ہوگا. ہاں، اتھارٹیرین کو کہتے ہیں استبدانہ نظام، اور اتھارٹیٹیو کو کہتے ہیں مستند انداز. ٹھیک ہے، تو خیر ہم اس کو سمجھتے ہیں. آپ کو اس پکچر سے کیا لگ رہا ہے اتھارٹیٹیو اسٹائل کیسا ہوگا؟ پہلے کسی نے پڑھا ہوا ان ٹائپس کو؟ اچھا چلیں، یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. اور آپ کو پکچر سے کیا لگ رہا ہے کہ اس میں ایک ماں ہے اور وہ اپنے بچے کو تھوڑا تھپک رہی ہے، وہ اسکول کے لیے جا رہے. جی وعلیکم السلام. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نیچے ہی ہے. اس کو آپ نے کریڈٹ ہاؤس میں نہیں دیا؟ اچھا چلیں صحیح، ٹھیک ہے. آ جائیں آ جائیں. ویسے تو ماشاء اللہ اچھا بچہ ہے، آرام سے آپ کی گود میں. ٹھیک ہے، جو اتھارٹیٹیو اسٹائل ہے آپ کو پکچر سے کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح کا ہوگا؟ جی میں بولا یہ پکچر میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ماں کے پاس اتھارٹی تھی، اختیار تھا، جو اس نے آگے بچے کو ٹرانسفر کیا اور بچہ بھی خوش ہے. ہاں صحیح. ہاں، ایکول ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی پکچر میں لگ رہا ہے. صحیح. اور کوئی نہیں؟ اب کوئی اور بھی، اب کوئی اور بولے گا. ہاں جی بسما، کیا لگ رہا ہے پکچر میں؟ کچھ بھی، جو بھی لگ رہا ہے بتا دو. کچھ بھی بتا دو، کچھ بھی بول دو، کوئی بھی جملہ بول دو کہ اس کے بال اچھے نہیں لگ رہے، یہ بھی بول دو. شاباش، ایک جملہ بولنا ہے بس بسما، جلدی شاباش. دونوں کے درمیان میں تعلق. کتنا پیارا جملہ بولا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا جس کو حق بات بولنی آتی ہے اور وہ خاموش رہے اس کو گونگا شیطان کہتے ہیں. تو اتنا اچھا اس نے بولا ہے، اتنا اچھا کسی اور نے نہیں بولا. دونوں کے درمیان میں تعلق نظر آ رہا ہے. زبردست، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو انداز ہے اتھارٹیرین، اس میں کیا لگ رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پکچر کو پکڑنے والی ٹیلنٹ کس کس میں ہے. اب جس نے نہیں بولا، شازیہ بتائیں گی. ایسا لگتا ہے کہ جو مدر ہے نا، ان کا ایک پریشر ہے. ہاں شاباش، اور ٹائم کو دیکھ رہی ہے. وہ سہما ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں بس. ہاں، اور ٹک مطلب ایک میں باؤنڈ نہیں بن بانڈ نظر نہیں آ رہا. زبردست. اور وہ ٹائم کو دیکھ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب 5 بجے یہ کام ہونا چاہیے تھا، 5 بج چکے ہیں. ہاں بالکل زبردست. ہاں، اس میں اسمائل بھی نہیں ہے چہرے پر. بالکل. اچھا جی، پرمسو وہ تو خود ہی نظر آ رہا ہے. کون ابھی تک نہیں بولا؟ آپ بیٹا، نام کیا ہے؟ زینب. زینب بتائے گی پرمسو میں کیا لگ رہا ہے. کچھ بھی، بلکہ جو خاموش ہوتے ہیں نا ان کی آبزرویشن زیادہ اچھی ہوتی ہے. ہاں جی شاباش. کچھ بھی بول دو کہ بچہ ٹیبل کے اوپر ہے، گٹار پکڑا ہوا ہے، نیچے بیگ رکھا ہوا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ مدر سے
ہاں لگ سکتا ہے، منع کر رہی ہے ویسے، جب میں بتاؤں گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے، زبردست، شاباش. اچھا جی، ان انوالوڈ، وہ تو نام سے پتہ چل رہا ہے نا. نوشین بھی بول چکی ہیں، آپ کون نہیں بولا؟ اقصا. اقصا، ہاں جی. کیا لگ رہا ہے اس میں؟ ماں جو ہے وہ دوسری طرف منہ کر کے توجہ نہیں دے رہی. شاباش، ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے یہ جو چاروں پیرنٹنگ سٹائلز ہیں نا، جو اتھارٹیٹیو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ فرینڈلی بٹ فرم. مطلب یہ فرینڈلی ایک سٹائل ہے جس میں کہ بچے اور والدین میں بانڈ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی رولز نہیں ہوتے ان کے، یعنی ڈسپلن بھی ہوتا ہے. وہ فرینڈس نہیں ہوتے لیکن فرینڈلی ہوتے ہیں. مطلب بچے کی بات سنتے ہیں، بچے کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ہاں لیکن رولز بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی رول ہی نہیں ہے گھر کا. ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ آپشنز دے دیے جاتے ہیں. جیسے فرض کریں بچہ جو ہے وہ ناشتے میں کہتا ہے کہ میں نے یہ بھنڈی نہیں کھانی، تو آپ اس کو 3 آپشنز رکھ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ 3 چیزیں ہیں اور یہ ہیلدی آپشنز ہیں، ان تینوں میں سے آپ جو کہیں گے میں آپ کو دے دوں گی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہر وقت اگر آپ نے جنک کھانا ہے تو وی آر اویلیبل فار یو، ایسا نہیں ہوگا. یعنی ان کے گھر کے کوئی نہ کوئی رولز ہوں گے، لیکن بچے کو کافی اسپیس دی جائے گی. اتنی اسپیس ہوگی کہ جس میں بچہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے گا، بچہ اپنے ایک تعلق کو محسوس کرے گا ماں باپ کے ساتھ. اور اس حساب سے اگر بیچ میں کوئی آپ کا اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو مجھے آپ روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اتھارٹیٹیو یہ والا سٹائل ہوتا ہے. اتھارٹیرین مائی وے اور نو وے، یہ والا سٹائل ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، کیوں پڑھو؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں. تم ٹائم ہو چکا ہے اور میں جو بات کہتی ہوں میں اس بات کے اگینسٹ نہیں چلتی، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا. جو یہ والا سٹائل ہے نا کہ ڈنڈا از دا رول، یہ ہے اتھارٹیرین سٹائل، جو ہمیں اپنے مدارس میں بھی نظر آتا ہے اور جو ہمیں عمومی طور پر، خاص کر ابھی جو ہم وہ ایک جائزہ لیں گے کہ اوور دا جنریشن. اچھا ہم بہت پیچھے ہیں اپنے، اس سے اسپیڈ لگانی پڑے گی. اچھا، اوور دا جنریشن ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اتھارٹیرین زیادہ تھا ہمارے اراؤنڈ نا، کہ جس میں سختی تھی، خاص کر باپ کی طرف سے تو بالکل جنریشنل گیپ تھا. بچے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، ماں باپ کے سامنے بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان سے ذرا دور ہوتے تھے، ان سے ڈرتے تھے. اور ماں باپ بچوں کی فیلنگس کو یا ان کے ایموشنس کو نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ بالکل ایک بندر کی طرح آپ سمجھ لیں کہ مطلب بائی دا بک چلا رہے ہوتے تھے کہ اب یہ وقت ہے، اب یہ کرنا ہے، اب آپ نے وہ جانا ہے، میں نہ نہیں سنتی. اور اچھا دیکھیں، اب اس کو ہم ان کے طور پہ کائنڈس کے طور پہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو خود بھی بیچ میں رکھنا ہے. اور اپنے آپ کو رکھتے ہوئے جو آپ کی سیلف ریفلیکشن ڈائری ہے نا، وہ بے شک آپ مجھے نہ دکھائیں، لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ورنہ تبدیلی نہیں آ سکتی. مطلب اپنے بارے میں سب اچھا لکھتے رہیں گے تو پھر آپ میں تبدیلی ہی نہیں آئے گی نا. آپ خود دیکھیں، کیونکہ آپ عمومی ڈسکشنز میں دیکھیں تو ہمارے اندر ہوتا ہے نا، میرے بچوں نے تو آج تک کبھی یوں میس نہیں کیا. آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی اپنے اراؤنڈ، ہے نا. میرے بچے تو 4 گھنٹے جس جگہ بٹھا دیا وہاں ایک نظر ہم دکھاتے تھے تو وہ چوں بھی نہیں کر سکتے تھے. مطلب یہی سب سے پیاری پیرنٹنگ ہم نے آج تک اپنے بڑوں سے سنی ہے نا. اور آج کل آپ دیکھیں کہ پھر مطلب اب ہم ظاہر ہے کہ کیسے اس کو ایکسپلین کریں، لیکن آج کل کے حساب سے تو پھر وہ بچہ میڈیکلی ٹھیک ہی نہیں ہے. جو بچہ 4 گھنٹے چوں بھی نہیں کر رہا تو وہ بچہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ کر دیا ہے اس کی پیرنٹنگ میں. ورنہ بچے کی تو فطرت میں ہے کہ وہ کیوریوسٹی ہے اس کے اندر، وہ تو چیزوں کو دیکھے گا. تو یہ اتھارٹیرین سٹائل تھا جو ہمیں اپنے آس پاس نظر آتا ہے. اور تیسرا سٹائل ہے پرمیسو، یہ آپ کو ویسٹ میں نظر آئے گا، یا آج کل کے بھی جس کو وہ کہتے ہیں نا برگر فیملی بچے، اس میں آپ کو نظر آئے گا. پرمیسو سٹائل وہ والا ہوتا ہے کہ جس میں ہنی یو وانٹ لنچ اور یو ڈونٹ لائک دس، تمہیں یہ والا چاہیے، اوکے. جس میں بچے کی جو ماما ہے وہ بالکل غلام بن کر، اور ہاں جو میرا بچہ یہ چاہتا ہے اوکے اوکے، ایکچولی ہر بات بچے کی ماننا. اور بچہ جو بھی کر رہا ہے کوئی رول نہیں ہے ان کے گھر میں. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے دنیا کی ہر خوشی ایکسپیرینس کرے، وی کین نیور سے نو ٹو اور چائلڈ. اس میں اس پرمیسو پیرنٹنگ میں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے جا کے پتہ نہیں ان کے ساتھ جو ہو، ہم چاہتے ہیں یہاں تو وہ بہت خوش رہیں، ہمارے سامنے بہت خوش رہیں، ان کو دنیا کی ہر خیر ملے، ہر چیز ملے. مطلب آپ دیکھیے یہ سارے جو سٹائلز ہیں اچھی نیتوں سے بنے تھے نا. مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے نیچر بری تھی. پرمیسو پیرنٹس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس بچے ہیں اور بس ان کو انجوائے کرنا ہے. ایون اس اسٹائل آف اسکولنگز ایگزسٹ کرتی ہیں، پرمیسو اسٹائل آف اسکولنگز ایگزسٹ کرتی ہیں، اتھارٹیرین اسٹائل آف اسکولنگز. ہاں بالکل، یہ بھی بڑی اچھی آپ کی بات ہے کہ واقعی، اور ویسٹ تو کرتا ہی یہی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ وہ عورت اور مرد کے توازن میں پہلے ایک طرف جاتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے اب اس کے بہت نقصانات ہوئے تو بالکل دوسرے ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. تو یہ ہمیں ویسٹ میں بہت زیادہ اب نظر آتی ہے، کیونکہ ویسٹ میں جب پہلے تھا تو آپ عورت اور مرد کے توازن میں بھی بڑا بے اعتدالی نظر آتی تھی ہمیں، اور اب دوسرے اینگل سے نظر آتی ہے. اب عورت کو بہت ہی زیادہ آگے کر دیا، پہلے بہت پیچھے تھی، بالکل غلام اور لونڈی کی طرح تھی.
تو یہی ہمیں بچوں کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے. تو یہ پرمیسو اسٹائل آف پیرنٹنگ ہے جس میں آپ وہ جو برگر بچے یا اس طرح کے بچے آپ پال رہے ہوتے ہیں کہ بالکل وہ معمولے ہیں, وہ بہت ہی نازک ہیں, اور میک شیور کہ ان کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہو. اسکول میں بھی 10 دفعہ مطلب صرف اس طرح کی آرٹیفیشیل کیئر کے لیے آپ فون کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز تو تھی, آج یہ تو نہیں ہوا, آج ہچکی تو نہیں لے لی, فلاں تو نہیں ہو رہا. مطلب بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں جس میں نا آپ پرمیسو پیرنٹنگ. اور ان انوالوڈ جس کو میں کہتی ہوں مست پیرنٹس, ٹھیک ہے, ان انوالو تو بالکل مست پیرنٹس ہوتے ہیں. اچھا اب یہ لازمی نہیں کہ جان بوجھ کر ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مدر اور وائف مدر اور فادر دونوں جاب کر رہے ہیں اور ان کی جاب 9 to 5 ہے. اس کے بعد وہ تھکے ہوئے آئے ہیں, انہوں نے شام کو ٹیوشن لگوا دی ہے, ٹیوشن کے بعد کوئی آیا ہے, بچے جو ہیں وہ آیا کے حوالے ہیں. تو یہ وہ پیرنٹس ہیں کہ جو آہستہ آہستہ, اور ان کو فیل بھی نہیں ہو رہا, شروع میں وہ خود مصروف ہے, کوئی ان کی زندگی کی بھاگ دوڑ تھی. یہ ویسٹ میں بہت زیادہ ہے, ایون مسلم فیملیز کے ساتھ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی خاطر باہر جاتے ہیں, بچوں کے فیوچر کی خاطر باہر جاتے ہیں. اب باہر جا کر زندگی جو ہمیں یہاں سے لگ رہی ہوتی ہے اتنی آسان اور اتنی خوبصورت نہیں ہے. میاں بیوی دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے, پھر وہ کام بھی وہاں کا آسان نہیں ہے. کام کرنے کی وجہ سے بچے بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ شتر بے بہار ہو جاتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ پھر ایک وقت آتا ہے ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار اب بہت بڑا گیپ آ گیا ہے بچوں میں اور ہم میں. تو یہ وہ ان انوالو پیرنٹنگ ہے کہ جس میں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ, فیز بائی فیز بچے کے ساتھ تھے ہی نہیں, تو وہ آپ کی ان انوالو پیرنٹنگ ہو جاتی ہے. تو اب یہ چاروں طرح کی ہیں. اب آپ مختلف اینگل سے اپنا زاویہ یا اپنا جائزہ خود لیں کہ میں کہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں آپ اتھارٹیو, کس معاملے میں آپ پرمیسو ہیں. کہ کبھی جب, کیونکہ آگے ہم اٹیچمنٹس کو بھی پڑھیں گے کہ 4 طرح کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس میں آپ کبھی تو بہت نرم ہو گئے, کبھی آپ بہت سخت ہو گئے, اور اتھارٹیو ہیں آپ کتنے ہیں, اور آپ نے مثال سے واضح کرنا ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے میں ایسی ہوں اس لیے کہ میں نے یہ کوالٹی ہے, میں نے یہ کام کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کا جب آخری گھنٹہ اللہ کرے کہ وہ مل سکے تو اس میں پھر آپ کو انشاءاللہ یہ سب ہم اس کو دکھائیں گے. اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سی پیرنٹنگ کی ٹائپس ہیں, جیسے کہ ایک ہے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایک ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے اور وہ آ کر فوراً سیو کر دیتا ہے. تو یہ وہ والے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اوور کنٹرول کرتے ہیں, ہر وقت ہیلی کاپٹر کی طرح اپنے بچے کے سر پر ہوتے ہیں. اچھا اب یہ ہو گیا انٹرفیئر کریں گے, بچہ موبائل پر ہو گیا انٹرفیئر, فلاں ہو گیا انٹرفیئر, تو اس کو یعنی جو ویسٹ کے لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے نام ہیں, لیکن جو زیادہ مین کور ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ والے. پھر اسی طرح پیرنٹنگ کی ٹائپس کو نا ہم ان کے حساب سے بھی دیکھیں گے, پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کے حساب سے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک بالکل الگ سائیکالوجی کی ریسرچ ہے جو کہ بتاتی ہے کہ 4 طرح کے ریلیشن شپ ہیں جو آپ کے اور بچے کے درمیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو یہاں پر پیرنٹس نہیں ہیں وہ اپنا جائزہ کس کے حوالے سے لیں گے, اگر وہ ٹیچر ہیں تو, اگر وہ بڑے بہن بھائی ہیں تو. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہم تو تھے ہی نہیں اس لیے ہم نے یہ والا کام نہیں کیا. آپ نے اپنی پرسنل ریفلیکشن ڈائری میں یہ کام کرنا ہے, یا ایز اے ہول اپنی نیچر کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہ باتیں لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو 4 طرح کے ہیں, ایک کیا ہے سیکیور ریلیشن شپ, ایک ہے اوائڈنٹ ریلیشن شپ, ایک ہے ایمبیولنٹ ریلیشن شپ, اور ایک ہے ان آرگنائزڈ ریلیشن شپ. یہ کیا ہے اس کو ہم یہاں اس سلائڈ پہ سمجھتے ہیں. سیکیور تو نام سے پتہ چل رہا ہے نا, محفوظ رویہ, یعنی ایک ایسا ریلیشن شپ ہے. اور یہ جو چاروں ہیں نا, اب یہ پچھلی ٹائپ سے بالکل الگ ایک ریسرچ ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اتھارٹیو ہوں لیکن آپ اوائڈنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ پرمیسو ہوں لیکن آپ سیکیور ہوں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بالکل الگ ایک ریسرچ ہے, وہ الگ ریسرچ تھی. ٹھیک ہے, تو جی میں بولوں. جو ابھی ہم نے پرورش کی اقسام پڑھی ہیں, اس میں کوئی اس کا کنکلوژن بھی ہے کہ میں سے کون سی؟ ہاں, اس کا کنفیوژن ہے, میں خود نہیں بتا رہی ورنہ آپ سب لکھیں گے ہم ویسے ہی پیرنٹ ہیں. ہاں انشاءاللہ جب آپ کی نا وہ ڈائری کے بعد تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے نا تو پھر. ویسے آپ کو کیا لگا ابھی ان چاروں کو دیکھ کر, پہنچ ہی گئے ہوں گے آپ لوگ نتیجے تک. ہاں اتھارٹیو, صحیح پہنچیے. یہ ویسٹ کہتی ہے. اچھا دیکھیں انشاءاللہ اسی لیے ہم اسلامک پیرنٹنگ کو دیکھیں گے نا, تو مجھے بڑی اچھی سسٹر فہیمہ کی بات لگتی ہے کہ کسی بھی ویسٹ کی تھیوری کو ایز سچ کاپی پیسٹ نہ کریں. کیونکہ کیا ہوتا ہے, ہم مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ ہی کیا ہوتا ہے کہ ہم پورا اپنا اسلام کی بنیاد ان کی تھیوری پر رکھ دیتے ہیں. ہم نے ایون میں نے ایسے لیکچرز دیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اتھارٹیو تھا. اچھا کل کو ویسٹ نے ایک نئی ریسرچ کرنی ہے, اور چونکہ پہلا بھی ہم نے ڈیٹا انہیں سے لیا ہے, وہ کہیں گے ایون اتھارٹی اور ہے بھی. اب ایک انکنڈیشنل پیرنٹنگ ایک کتاب ہے, وہ تھوڑا سا اس کو بھی کرٹیسائز کرتی ہے, پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ ہم اسلامک پیراڈائم کو الگ دیکھیں گے, لیکن ویسٹ کی ریسرچ کے مطابق سب سے اچھی جو پیرنٹنگ ہے وہ اتھارٹیو ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صحیح اس نتیجے تک پہنچی ہیں.
تو انشاءاللہ اس کو بلکہ آپ لوگ نا 2-3 دن ہے اگر آپ کا دل ہو تو آپ نیٹ پہ سرچ بھی کرنا ہے ان سارے ٹائپس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ تفصیل سے اس کو نہیں پڑھ سکتے. تو اب یہ 4 طرح کا ریلیشن شپ ہے. ایک یہ ہے کہ جس میں سیکیور ریلیشن شپ ہے. سیکیور ریلیشن شپ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ بچہ آپ پر اعتماد کرتا ہے. اب آپ کا بچہ ہو سکتا ہے 14 ایئرس کا ہے، 16 ایئرس کا ہے، 18 ایئرس کا ہے یا بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ کوئی بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے یا اس نے کوئی ایون بڑی سے بڑی غلطی کی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ایسا آپ کا ایسا بانڈ ہے اپنے بچے کے ساتھ تو آپ اس کے ساتھ ایک سیکیور ریلیشن شپ میں ہیں. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے لو، کیئر اور ٹرسٹ پر بلڈ ہوا ہوتا ہے اور آپ کا بڑا اسٹرانگ تعلق ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے. اب جو دوسرا ہے وہ بھی نام سے پتہ چل رہا ہوگا، اوائڈنٹ، گریز کرنے والا رویہ. یعنی یہ کیسا ہوتا ہے جس میں بچہ بالکل غیر محفوظ ہوتا ہے، بچہ اپنے پیرنٹس پر بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا. اور یہ زیادہ تر جو ہم نے پیچھے ٹائپس پڑھی ہے نا اس میں جو ان انوالوڈ پیرنٹنگ ہے نا اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوتا ہے. ایون پرمیسو کے نتیجے میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. جو ان انوالوڈ پیرنٹنگ ہے نا اس میں تو پیرنٹس پاس ہی نہیں ہے نا. جب بچے کو کوئی پرابلم ہے، بچے کی کوئی ایموشنل پرابلم ہے، کچھ ہو رہا ہے، پیرنٹس اس کو بالکل ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں، نہ اس کی فیلنگس کو سن رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں. اور پرمیسو میں حالانکہ پیرنٹس بہت لاڈ کر رہے ہیں لیکن بچے کو نو سننے کی عادت نہیں ہے. تو بچہ کیا ہوگا کہ اب زندگی میں یہ تو ممکن ہے ہی نہیں کہ اس کو نو نہیں سننا پڑے گا. اور بڑے سے بڑا پرمیسو پیرنٹ ہو جائے کبھی تو اس کو نو کرنی پڑے گی نا. بچہ کہے گا آگ میں کودنا ہے تو وہ کودنے دے گا؟ وہ نہیں کودنے دے گا. تو اس بچے کو تو نو کی عادت ہی نہیں ہوگی تو وہ بھی ڈیٹیچ ہوگا. تو یہ اوائڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو غیر محفوظ تعلق ہوتا ہے اور بچہ اپنے والدین پر بالکل اعتماد نہیں کرتا. اور جو ایمبیولنٹ پیرنٹس ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایمبیولنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کنفیوز، مبہم، جذباتی. یہ بچہ جو ہے وہ غیر ضروری توجہ لینے کے طریقے سیکھ جاتا ہے. یعنی یہ جو ان کی پیرنٹنگ ہے نا یہ کنفیوز پیرنٹنگ ہوتی ہے. کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا طریقہ. تو کبھی بہت ان انوالو ہو گئے، کبھی بالکل پرمیسو ہو گئے، کبھی اتھارٹیٹیو ہو گئے. تو بچے کو پیپل پلیزنگ بیہیویئر یا پھر یہ کہ بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ میں کیسے اپنے پیرنٹس کو راضی کر سکتا ہوں. تو وہ ایک آرٹیفیشل سے بیہیویئر میں آ جاتا ہے. یا آپ سمجھ لیں کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیزیں نقلی کر رہا ہوتا ہے یا ان سے نیگوسیشن کرنے کے لیے کچھ معاملات کر لیتا ہے. جو آپ کو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ملتا ہے نا بچوں میں، جو ایون آپ نے کلاس میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اٹینشن مانگنے کے لیے کچھ الٹی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ مجھے وقت تب ملا تھا جب میں نے چیخا تھا، مجھے اپنے ماں باپ سے وقت تب ملا تھا جب میں نے کوئی رویا تھا، یا ایون میری وہ ذرا جب تعریف ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جب میں نے یہ کام کیا تھا. تو وہ پھر وہ اصل میں اس ریلیشن کو لانگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو محسوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ پیاسے ہوتے ہیں اس ریلیشن کے، تو وہ پھر ایسے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اوائڈنٹ نہیں سوری یہ ایمبیولنٹ ریلیشن ہے. اور جو چوتھا ہے وہ ڈس آرگنائزڈ، غیر منظم. یہ بھی ایسا ہے کہ جو والدین کا رویہ ہے وہ غیر متوازن ہوتا ہے. اور اس ریلیشن شپ میں بچے مینیپولیٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں. یعنی بچے ماں باپ کو یوز کرنا سیکھ لیتے ہیں. ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یوں کریں گے تو اس طریقے سے ہم اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ تھیریز بہت زیادہ آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی ہے، آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس پر اپنی بنیادیں نہیں رکھنی. یہ صرف یہ کہ ظاہر ہے کہ جب آپ پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو سیدھا موٹی باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ ویسٹ اس پر کیا کام کر رہا ہے، کن اینگل سے کام کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر کوئی ایک ایسا بیج بنے جو اب اسلامک سائیکالوجی کے حساب سے بات کرے اور بکس لکھے اور کتابیں لکھے اور ریسرچ کرے کہ اسلام میں ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ لوگ اس قابل ہوں. تو یہ جو ہے یہ جان بالوے تھا، آپ اگر نیٹ پہ بھی دیکھیں گے تو اس نے یہ والی ریسرچ کی تھی. یہ اس نے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں بھی یہ ریسرچ کی کہ یہ 4 طرح کے ریلیشن ہوتے ہیں اور اس نے اس پہ بچوں پہ بھی کی. ٹھیک ہے، تو جو اس میں بس یاد رکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ سیکیور، اور باقی سارے آپ دیکھیں انسیکیور ہیں. تو سیکیور ریلیشن شپ پہلے والا ہے جس میں بچہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. باقی اوائڈنٹ، ایمبیولنٹ، ڈس آرگنائزڈ وہ سارے وہ ریلیشن شپ ہیں کہ جس میں بچہ آہستہ آہستہ، آپ نے محسوس کیا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ٹین ایج میں سب سے زیادہ جو سوال آتا ہے ماؤں کا وہ کیا آتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے میری بات سنتا تھا میری بات نہیں سنتا، یا پتہ نہیں یہ کون سی کمپنی میں ہے مجھ سے باتیں شیئر نہیں کرتا. اور یہ والی جو پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے وہ کام مسئلہ بہت شروع سے خراب ہوتا ہے لیکن آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ بچے کی ڈپینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے تو پیرنٹس چاہیے ہی نہیں، یا یہ صرف ڈانٹنے کے لیے میرے پاس موجود ہیں، مجھے انسٹرکشنز دینے کے لیے موجود ہیں، تو کاش کہ وہ اس ٹائم کے لیے بھی، اور یا صرف مجھے پرووائڈ کرنے کے لیے موجود ہے. تو یہ جو مسئلہ آ جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا غیر محفوظ ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اچھا جی، اب اس کو ہم
ٹائپس آف پیرنٹنگ ہم نے دیکھ لی. اور اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے میں صرف آپ کو سمجھا دیتی ہوں, یہ پھر میم نکت آپ کو آخری گھنٹے میں انشاءاللہ کرائیں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. تو اس میں نے ایکٹیویٹی آپ کو دی تھی کہ ہم اپنے بچپن کو نیویگیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک کتنی کویشچنز ہو چکے ہیں؟ پہلا سوال کیا تھا؟ اگر جی شاباش بسمہ. اگر یہ ایک فطری عمل ہے تو آج ہم تربیت اولاد کو شاباش ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوتی ہے جب بسمہ بولتی ہے. تو اس کو تو آج کی پریزنٹیشن میں 10/10 مارکس. ٹھیک ہے, اب اقصیٰ اور اقصیٰ کے ساتھ کون ہے؟ آمنہ. ہاں آمنہ اور یہ سب بولیں گے نا ماشاء اللہ, تو پھر ان کو فل مارکس ملیں گے. اور اپنے بچپن کو نیویگیٹ ہم نے, اچھا دوسرا سوال کیا تھا؟ آپ کون سی ٹائپ؟ ہاں آپ کون سی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, اب تیسری یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم نے اپنے بچپن کو نیویگیٹ کرنا ہے, یعنی آپ نے اپنے بچپن میں جانا ہے. کچھ تو سوال ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں اور کچھ یہ تجزیہ ہے وہ میں جلدی سے اس سے گزر جاؤں گی. اور اس میں آپ کو کچھ سوال ہے وہ آپ دیکھ لینا, اپنے آپ کو خود مارکس دے دینا. یعنی بیسکلی آپ اپنے پیرنٹس کو مارکس دے رہے ہیں. اچھا اس کو اگین سمجھ لیں کہ اس کا مقصد اپنے پیرنٹس کو جج کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی, مجھے پتا ہے ہم بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ اس وقت آپ میں سے کوئی بھی کسی سے بھی پوچھوں گی تو آپ کہیں گے کہ جتنی اچھی تربیت میرے والدین نے میری کی تو امپاسبل ہے کہ ان میں کوئی کمی تھی نا. تو مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کیونکہ دیکھیں یو آر دا پروڈکٹ آف یور چائلڈہڈ. آپ کے بچپن میں جو بھی تھا آپ اس کا پروڈکٹ ہو نا, اچھا یا برا. اور سیکھنے کا عمل تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا اس ایکٹیویٹی کا کہ آپ کے اندر ایمپتھی آئے گی. مطلب کبھی آپ جب بچوں کے شوز میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ عمل تو میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں. کیونکہ ابھی تک تو آپ نے اپنے آپ کو ماں کے شوز میں ڈالا ہوا ہے نا, کہ میری ماں یوں کرتی تھی, میں یوں کر رہی ہوں کیونکہ میری ماں یوں کرتی تھی. لیکن جب آپ اپنے آپ کو بچوں کے شوز میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا. جیسے میں نے اس ایکٹیویٹی پر غور کیا تو مجھے امیڈیٹلی ایک بات یاد آئی کہ جب امی ڈانٹتی تھی یا مارتی تھی تو ہم روتے تھے نا, تو رونے کے بعد ہچکی لگ جاتی تھی. تو آگے سے امی کہتی تھی ہچکی بھی مت آئے, ہچکی کی آواز بھی مت آئے. حالانکہ آئی لو مائی مدر, مطلب میں اپنی ماں پہ قربان جانے کا دل کرتا ہے. لیکن مجھے وہ بات یاد آئی, اور ایگزیکٹلی کبھی کبھی مجھے بھی جب غصہ آتا ہے تو میرا جو درمیان والا بیٹا ہے, اور جب میں اس کو کہتی تھی, حالانکہ میں ابھی تو شاید وہ امی نا 1% بھی نہیں ڈانٹتی, لیکن وہ جب ہچکی لیتا تھا تو میں کہتی تھی آواز نہ آئے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ اس وقت, مجھے ایک دم سے یاد ہے کہ مجھے اس وقت جو فیلنگ آتی تھی نا وہ یہ آتی تھی کہ مطلب شی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ جب بندہ رو رہا ہوتا ہے تو ایک دم نہیں چپ ہو سکتا روبوٹ کی طرح, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو کتنی میری امی ظالم ہے, اور میں خط لکھتی تھی اللہ کو. تو بہرحال مطلب آپ جب اپنے بچپن میں جائیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں یہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے, یا یہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو بس جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم ایک جائزہ لے رہے ہیں کہ 4 نسلوں سے ہمارے معاشرے میں والدین کے رویوں میں کیا کیا تبدیلی آئی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پوسٹ پارٹیشن دور تھا نا. ٹھیک ہے, جو پاکستان بر صغیر میں پوسٹ پارٹیشن سے جو بعد کا دور تھا وہ ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ وہ اتھارٹیرین دور تھا جس میں کہ ڈنڈا ہی چلتا تھا. مدارس میں بھی ڈنڈا چلتا تھا, گھروں میں بھی ڈنڈا چلتا تھا. اور وہ ایک میم بنی ہوئی ہے نا کہ دکھ اس بات کا نہیں ہوتا تھا کہ بلے سے مار پڑتی تھی, دکھ اس بات کا ہوتا تھا کہ بلہ بھی ہم سے منگوایا جاتا تھا. تو کہ جا کے لے کر آنا, اور پھر اچھا مارکس کتنے ہیں, ڈنڈا لے کر آنا, تو ڈنڈا ہی چلتا تھا. کم آمدنی والے خاندان تھے, سادہ طرز زندگی تھا, اور مشترکہ خاندانی نظام ہوا کرتا تھا. بہت بڑے بڑے خاندان آپس میں اکٹھے مل کر رہ رہے ہوتے تھے, اور فیملی کے کومن بچے تھے جو پل رہے ہوتے تھے, اور نظم و ضبط بڑا سخت ہوتا تھا. یعنی مجھے اب, حالانکہ یہ تو پوسٹ پارٹیشن کی بات ہے, مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ جب دن کو امی ابو نے سونا ہوتا تھا تو اگر ہم نے کھیلنا ہے تو ہم نے سانس لیے بغیر نکلنا ہے, کھیلنا ہے, تاکہ پن ڈراپ سائلنس ہو, امی ابو کو پتہ نہ چل جائے. اگر پتہ چل گیا تو ہمیں ڈنڈے کے زور پہ سلا دیا جائے گا, چاہے ہم نہیں بھی سوئے تو ہمیں سلا دیا جائے گا کہ دن کو سونا ہی سونا ہے. آج بچوں کی آپ منتیں کرتے رہیں, بیٹا شور نہ کرو تھوڑی دیر ہم سو جائیں, شور نہ کرو تھوڑی دیر ہم سو جائیں. تو یعنی آپ کو شفٹ نظر آئیں گے کہ آہستہ آہستہ کیسے. تو یہ وہ پوسٹ پارٹیشن دور تھا, اور جس میں چھڑی ہی قاعدہ تھی. ٹھیک ہے, اور شکست دینا بڑا ٹھیک ہوتا تھا, بچے کو کسی بھی وقت ڈانٹ دینا, جس کو آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں بلی کرنا, سب کے سامنے اس کی بےزتی کر دینا. اور ماں کا کام بس جسمانی دیکھ بھال ہوتا تھا, کپڑے بہت اچھے پہنا رہی ہیں, سلائیاں کر رہی ہیں, ایک تھان لے کر آئی, 6 بچے ہیں ان کو ایک جیسا پہنا دیا, اور گھر کے کھانوں میں اور ان چیزوں میں بہت زیادہ مصروف ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے کچھ وہ پکچر سے بھی ان باتوں کو سمجھایا. پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ 70 کی دہائی آئی, اگلے جو 20 سال تھے اس میں بھی باعلاج اتھارٹیرین ہی نظام تھا, لیکن کچھ تعلیم کا, یہ جو اسکولنگ کا فتنہ, یعنی فتنہ نہیں آپ سمجھ لیں, بلیسنگ یا جو بھی آپ اس کو کہیں, وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. تو رسمی تعلیم اور جو وائٹ کالر جاب ہے وہ شروع ہو گئی.
اور پھر مشترکہ خاندانی نظام ویسے ہی رہا، ماں کا رول اسی طرح رہا، باورچی خانہ اور بڑے خاندان کی دیکھ بھال، اور باپ کے اور بچے کے درمیان میں بہت بڑا جنریشن گیپ. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ 70s کی ان سے اگر آپ ریسرچ کریں اور آپ سوال پوچھیں تو زیادہ تر کی شادی میں بھی ان کی ایون مردوں کی بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بتا سکیں کہ جس سے آپ نے میرا رشتہ طے کر دیا وہ مجھے پسند بھی ہے یا نہیں. مطلب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑوں نے جو فیصلے کر دیے کر دیے، بڑوں نے عید پر جو کپڑے لا دیے، بڑوں نے جو رشتہ طے کر دیا، ایون بچپن میں منگنیاں ہو گئی، پسند ہے نہیں پسند، مطلب اس قسم کے کوئی سوال نہیں. تو یہ 70 کی دہائی کی پرورش تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی پرورش، اس میں کہیں کہیں یہ نہیں ہے کہ بالاج، کہیں کہیں اتھارٹیٹیو سٹائل آنا شروع ہو گیا. کیونکہ 70 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ویسٹ پہ بھی بڑا پیرنٹنگ پہ کام ہونا شروع ہوا، ریسرچز ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چیز آہستہ آہستہ فلو کرتی ہے. تعلیم میں ذرا اپلفٹ ہونا شروع ہوا، اور میڈیا کے انکشافات، میڈیا کی انٹرفیرنس، یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوہری نظام آیا، پھر پر اعتماد، نظم و ضبط اور محنتی بچے پیدا ہونا شروع ہوئے. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، آپ مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اور لازمی نہیں کہ سب میں یہ چینجز آئے، لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ مائیں، آپ دیکھیں گے کہ 90 کی دہائی میں آپ کو ہر دوسری ماں شہری آبادی میں مطلب میٹرک انٹر کرتے ہوئے نظر آئے گی کہ اس نے اتنا کیا ہوا ہے. اور والد جو ہے وہ دوست لیکن مضبوط تعلق کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. اور بچوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ کمی، مطلب پہلے، اب آج دیکھیں کہ کسی کے 4 یا 5 بھی سنتے ہیں تو کتنے حیران ہو رہے ہوتے ہیں. اور پہلے عام تھا، مطلب بالکل عام تھا کہ 30 سال کی عمر میں میری والدہ تھی تو ہم 6 بچے تھے، اور آپ ہر دوسرے کی کہانی سن لیں تو 6 7 8 3 4 ضائع بھی ہوئے. اور مطلب ان سب کے ساتھ مطلب ماں باپ ماشاء اللہ فٹ، اور انہوں نے دنیا میں بہت کچھ کیا. تو آپ کو شہری نقل مکانی، ایون ویسٹ کی طرف جو نقل مکانی، وہ بھی آپ کو اس میں 90 کی دہائی میں ملتی ہے. تو بس اب آپ سے سوال یہ 2 تھے، ایک یہ کہ اپنے بچپن میں جائیں اور اس کے کچھ کویشچنز ہیں وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لینا، اور ایک یہ کہ 21ویں صدی میں اب پرورش کیسی ہے. مطلب جیسے آپ نے پیچھے دیکھا نا پوسٹ پارٹیشن میں کیا کیا تھا، اور 70s میں کیا تھا، 90s میں کیا تھا، اب 21ویں صدی میں ہم کھڑے ہیں نا، ہم 21ویں صدی کے پیرنٹس ہیں. تو اب کیسی ہے پرورش، اس کو 1-2 منٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی آپ لوگوں نے اپنی ڈائری میں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ افروز کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ اچھا کچھ نہیں کہنا چاہ رہی، مارکس کاٹو گے اس کو. ہاں ہاں یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں انفارمیشن سے بمبارڈڈ بچے ہیں. یعنی اب کے دور میں، پہلے مائیں کہتی ہیں پتہ نہیں بچے چھلے تک تو آنکھیں نہیں کھولتے تھے. تو اور واقعی دیکھیں یعنی یہ چیزیں ہوں گی تو وہ کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہے. ہمارے بڑے کہتے تھے بچہ تو بس دودھ پیتا تھا، سویا رہتا تھا. تو اب آج کل تو چھلے والے بچے کو بھی آپ دیکھیں، نیو بورن بچے کو بھی آپ دیکھیں، کیونکہ وہ جو جینس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہے، وہ جو انفارمیشن کا دور ہے، ماں پریگنینسی میں 9 منتھس میں بھی جو کچھ کر رہی ہوتی ہے، جو ماحول اس کو دے رہا ہوتا ہے، تو بڑے آج کل کے بچے بہت انفارمیشن کے ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اب اس کا تعلق پیرنٹنگ سے کیسے ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کو پڑھانا از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. آپ کے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے آپ کو لاجک دینی ہوتی ہے، صرف بمبارڈمنٹ نہیں دینی ہوتی، وہ لاجک سے کنونس ہوتے ہیں. تو بالکل. اور کوئی ڈسکس کرنا چاہے؟ جی میم آج کل جو ہے وہ پیرنٹس کا جو رویے ہے وہ بس یہ ہے کہ وہ کما رہے ہیں، تو صرف یہ کہ ہم بچے کو ہر طرف فیسیلیٹیٹ کریں. بہت اہم نقطہ یہ میں نے پیچھے بھی جیسے لکھا تھا نا، پہلے یہ کیا تھا، سادہ طرز زندگی تھی. اب کیا ہے کہ آپ میری میں یہی ریس ہے، میں یہ شفٹ دیکھ رہی تھی کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے وقت کا یاد ہے کہ برانڈس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. تھان ہوتے تھے، میرے دادا کا ڈپو تھا، تھان لے کر آتے تھے. اور ابھی بھی بچپن کی تصویریں دیکھوں تو ہم 5 بہنوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے، اور ہم بڑے خوش ہیں اس میں، ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں. اب میڈ کو بھی نا برانڈ چاہیے، ایک کام والی کو بھی اب برانڈ چاہیے، اس کو بھی پتہ ہے کہ سنا سفیناز ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ باریزے ہے، اور یہ فلاں ہے. تو آپ دیکھیں کہ مطلب اب مٹیریلزم کتنا زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کے پریشرز ہیں. اور اس کے پریشر ظاہر ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے دوڑ ہے، کمانے کی دوڑ ہے. تو ماں باپ کو ان انوالو پیرنٹنگ کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ، اور پھر ان کو دکھ کتنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سارا کچھ تو بچوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو صبح سے شام تک کھپ رہے ہیں، حالانکہ بچے کو یہ نہیں چاہیے، اور لیکن آپ کے معاشرے نے آپ کے اوپر ڈال دیا ہے. بالکل. اور کوئی اور بات؟ اور جی یہ کہ اسکول اب اس طرح ہو گیا کہ بس ماں باپ کہتے ہیں بس اسکول جاؤ، اسکول سے سیکھ کے آؤ، سارا ہم نہ ہاں کچھ کریں بس. بالکل. بہت اچھا نقطہ ہے کہ اب ہم نے نا آؤٹ سورس کر دیا چیزوں کو. اب ہمیں ہر چیز لگتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو وہی چیز فرض کریں جو ماں نے سکھانی ہے، 10,000 کی جگہ ایک ٹیچر رکھ دو، 20,000 کا فلاں کر دو، یہ اسکول دے دو، یہ فلاں دے دو. ہم آؤٹ سورس، ہم چاہتے ہیں بچے کی تربیت آؤٹ سورس ہوتی ہے.
پہلے 7 سال تک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا تو وہ عام تھا، اور 7 سال تک ماں گھر میں ہی اس کو پڑھاتی تھی، چاہے خود کم سے کم پڑھی، مڈل ماں بھی اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ گھر میں پڑھا رہی ہوتی تھی، کچھ اقدار تھے، کچھ ویلیوز تھے جو پڑھا رہی ہوتی تھی. اور لیکن اب کیا ہے کہ وہ 2-2.5 سال کہتی پتہ نہیں کب یہ اسکول جائے تو میرا ٹائم مزے کا گزرے، میں ذرا سکون کروں، اس کو بھیج دیں. تو یہ والا مسئلہ شفٹ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا نہیں، جو خاموش لوگوں کو بلوانا ہے، اچھا چلیں ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ لوگوں نے خود بھی لکھنا ہے کہ اچھا خاندانی نظام اب کیسا ہو گیا ہے. یہی آپ انہی نکات پہ لکھ سکتے ہیں، جیسے اب پیرنٹنگ کا سٹائل آپ کو باعلاج کیسا لگتا ہے، اب آمدنی کتنی ہو گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے جو 30,000 میں گھر چلتے تھے وہ ایک اچھا گھرانہ ہوتا تھا، مطلب ایک اچھا متوسط طبقہ تھا جس میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں. اب شاید 3 لاکھ میں بھی نہیں ہو رہا. اور جتنی آپ کی انکم ہے اتنے ہی آپ اپنے خرچے بڑھا اپنے خرچے ہیں، بالکل. اور اس پہ بہت زیادہ پریشر جو ہے یہ مٹیریلزم کا ہے ہمارے اوپر توق ہے. تو جی آپ کچھ اور بھی کوئی کہہ رہا تھا، کوئی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اپنی آخری گھنٹے میں انشاءاللہ کرنی ہے کہ 21ویں صدی میں پرورش کیسی ہے. اور یہ کچھ سوال ہیں، یہ میں انشاءاللہ سلائڈ یہیں پر چھوڑ جاؤں گی، تو اس کے مطابق آپ نے نا اپنے آپ کو اپنی پیرنٹنگ کو نمبر دینے ہیں. یعنی جیسے بچپن میں سہولیات کی فراہمی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے. اب ہو سکتا ہے دیکھیں آج کے دور کی نسبت آپ کے پاس کم سہولتیں تھیں، لیکن آپ سیٹسفائی تھے تو آپ 10/10 بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سب کو. ضروریات کی تفہیم کیسی تھی، مطلب آپ کی نیڈس کیا تھی اس وقت، آپ کی نیڈس کیا ہوتی تھی، اپنے آپ کو مارکس دینا ہے. اور اسی طرح مختلف آراء کا احترام، کیا آپ کی رائے سنی جاتی تھی بڑوں میں. اب یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر کوئی برگر کھانے کے لیے صدر بھی جانا ہو تو پیرنٹس کا موڈ دیکھنا پڑتا تھا، اور اگر وہ انکار کر دیں تو اپنا موڈ خراب نہیں کرنا. اگر ہم نے اپنا موڈ خراب کیا تو وہ بے ادبی ہے. اور ہم بچے آرام سے، پھر وہ سب سے چھوٹی میں تھی، مجھے ہی ہمیشہ کہلواتے تھے کہ آپ نے جا کے کہنا ہے کہ میں لاڈلی تھی سب سے. لیکن اسٹل میرے اندر بھی یہ پیرنٹس کا ڈر تھا کہ اگر پیرنٹس نے کہہ دیا کہ آج نہیں جانا تو بالکل اب اچھا موڈ دکھاؤ، باپ کو خاص طور پہ. اگر ان کو لگا کہ موڈ بچی کا خراب ہے تو بدتمیزی ہے. تو یعنی وہی کہ اب آپ کی رائے کتنی سنی جاتی تھی. آج آپ دیکھیں کہ روز کی فرمائشیں ہیں بچوں کی، اور اس کے بعد بھی بچے خوش نہیں ہیں. دوستانہ شرائط آپ کی ہوتی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ. زبانی بدسلوکی آپ کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی تانے میں نے سنے اپنے پیرنٹس سے. اور جسمانی زیادتی، کبھی مارا پیٹا. جذباتی زیادتی کتنی تھی، محبت کا اظہار کتنا تھا، کتنی دفعہ پیرنٹس نے لاڈ پیار کیا. مجھے اب وہ میں نے ایک اپنی فیملی پہ شاعری کی تھی، وہ مجھے یاد آتا ہے کہ جس میں نے امی کے بارے میں لکھا تھا، دل میں شفقت محبت، دل میں پیار شفقت محبت بس اظہار کی کمی ہے. انہی خوبیوں کی مالک ہستی کوئی اور نہیں میری امی ہے. ان کا کام ہے فکر فاقہ، کہاں خوشی کہاں غمی ہے. بس جس میں وہ سلیقہ کرینہ اسی سے ان کی جمی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک عام وہ تھا نا، ایک عام ماں ہے مجھے لگتا ہے جو ہمارے پیرنٹس کی ایک ہوگی کہ اس نے سلیقے کے کام کرنے ہیں، کرینے کے کام کرنے ہیں، اور خوشی غمی میں جانا ہے. اچھا اظہار نہیں کرنا، پیار ہے لیکن بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے اظہار نہیں کرنا. وہاں پہ وہ بھی ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ذاتی جگہ کا کتنا احترام، مطلب آپ کی پرسنل اسپیس کا کوئی کانسیپٹ ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا تو کتنا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے اس میں 0 مارکس ہو. آپ کے ایموشنس کا کتنا خیال ہوتا تھا، جذبات کا، خواہشات اور خوابوں کا احترام کتنا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اپنے بچپن کو نمبرز دینے یہ والے کانسیپٹ تو تھے ہی نہیں تھے اس ہی وقت. نہیں. تو پھر ٹھیک ہے، اس سے آپ کو تھوڑا حوصلہ بھی ہوگا کہ ہم بھی پھر تھوڑے اچھے بن ہی گئے نا ان ساری پریشانیوں کے باوجود بھی. تو انشاءاللہ ہماری جنریشن بھی چل جائے گی. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور پھر اب ہم پڑھتے ہیں 5 انگریڈینٹس آف پیرنٹنگ. یہ کیا ہے؟ محبت اور دیکھ بھال. اچھا یہ آج آپ لوگوں نے گھر لے کر جانے ہیں. ٹھیک ہے. جو انگریڈینٹس ہیں نا، بس یہ آج سے اپنی زندگی میں آپ نے شامل کرنے ہیں. اور جو ہمارے سوال ہوتے ہیں نا بعض اوقات پیرنٹنگ میں، کچھ کے سوال یہ ہوتے ہیں کہ اب تو ہمارے بچے بہت بڑے ہو گئے، اب کیا کریں، اب کیسے ریورس کریں اس سارے پروسیس کو، اب تو بانڈ بھی کم ہو گیا. تو یہ ایسے کام ہے جو آپ ابھی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بچہ کسی بھی عمر میں ہے تو اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ وہ والے انشاءاللہ 5 انگریڈینٹس ہیں. تو کیا ہے؟ محبت اور دیکھ بھال، لو اینڈ کیئر. دوسرا ہے احترام. تیسرا ہے توجہ. چوتھا ہے صبر. اور 5واں ہے ہدایت. تو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. محبت اور دیکھ بھال سے کیا مراد ہے؟ لو اینڈ کیئر سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا. وہ اسلامک پیرنٹنگ کا ہے کہ ابھی ہوئی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے 11 بجے تک دونوں پارٹس پڑھنے تھے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں جتنا ہم سے کروا لیں. اور پھر ہم اسے رش نہیں کرتے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پرورش کے جو 5 بنیادی اجزاء ہیں اس میں جو پہلا ہے، یہ ابھی جتنی بھی پیرنٹنگ پڑھی ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھی. ابھی ہم نارمل پیرنٹنگ کو پڑھ رہے ہیں جو بیسٹ ہے، اس پر کام کیا ہوا ہے.
اس کے حساب سے ہم اس کو سمرائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا کیا ہے, محبت اور دیکھ بھال. ٹھیک ہے, اب محبت اور دیکھ بھال سے مراد کیا ہے کہ محبت بغیر کسی شرط کے ہو, یعنی آپ کی محبت اچھے مارکس کے ساتھ نہ ہو, آپ کی محبت یہ کہ بچہ کام بہت اچھا کر رہا ہے تو اچھا ہے, بچہ میرا کہنا مان رہا ہے تو اچھا ہے. اس بچے کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ مطلب میرا رویہ ایک طرف ہے لیکن پیار ماں کا ایک طرف ہے. یہ بڑا مشکل سا ایک نقطہ ہے. اچھا, اس میں بڑی اچھی یہ کتاب ہے انکنڈیشنل پیرنٹنگ, اگر کسی کو دل ہو تو میں اس کی نا یہ جو ان سب کی گوگل فارم ہے وہ آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی. جو بکس پڑھنے کا جن کو شوق ہوتا ہے نا تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے رولز ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رولز نہیں ہوں گے یا آپ بچے کی غلطی پر اس کو ڈانٹیں گے نہیں, لیکن آپ کی محبت اس کے ساتھ مشروط نہ ہو. یعنی پیرنٹس بچے کو پتا ہو کہ غلطی میری اپنی جگہ ہے لیکن ماں کی محبت نہیں بدلے گی. جیسے ہمیں اللہ کے بارے میں پتا ہے نا, ہم 99 قتل والی بھی حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ ایک شخص 99 قتل کر کے جب جاتا ہے پہلے عیسائی راہب کے پاس اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے لیے معافی ہے, وہ کہتا ہے نہیں, تو اس کو بھی قتل کر دیتا ہے اور پورے 100 کی تعداد کو مکمل کر لیتا ہے. پھر جاتا ہے اللہ والے کے پاس تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور اللہ کے ہاں تو معافی ہے. تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ جب اس کی موت ہوتی ہے تو فرشتوں میں جب سارا وہ ساری جو حدیث ہے اس میں پھر اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں جیسے اللہ کا پتہ ہے نا کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, ایسے پیرنٹس بنے کہ بچے کو یقین ہو کہ معافی کا دروازہ یا ویلکمنگ دروازہ یا حق کرنے کا دروازہ, گلے لگنے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. میں بڑی سے بڑی پریشانی یا بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنسنے کے بعد بھی سب سے پہلے جس کو بتاؤں وہ میرے ماں باپ ہیں. یہ لو کا ریلیشن آپ کا ہونا چاہیے اپنے بچے کے ساتھ, اور ابھی اگر نہیں ہے تو ابھی سے بنانا شروع کر دیں. دیکھیے لو میں بہت بڑی طاقت ہے اور اس کے لیے آپ کو اظہار کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ اظہار کریں, آپ بچے کو بتائیں کہ بیٹا کچھ بھی ہے. آپ دیکھیے اب ہو سکتا ہے وہ بڑے بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے ڈرگس میں شامل ہو گئے ہیں یا کسی بری کمپنی میں شامل ہو گئے ہیں, کوئی اور ایسی واردات کر دی ہے, کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں چھاؤں ہوتی ہے نا, کہ اس کو پتا ہو کہ سب سے پہلے آ کر بچہ مجھے بتائے گا. لیکن ہم نارمل رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے, فرض کریں آپ کو اسکول سے فون آتا ہے کہ آپ کے بچے نے چیٹنگ کی ہے اور اب آپ کو وارننگ لیٹر ایشو کرنا ہے, تو آپ بچے کو کیا کہتے ہیں, تم بس بچپن سے ہی ایسے ہو, میرے لیے ایک مصیبت ہو, میرے لیے ایک تانا ہو, اور تمہاری وجہ سے اب میں ٹیچر کے آگے بھی بدنام ہوں گی, فلاں ہوگا. مطلب کوئی تانے میرے نہیں, اس کو سمجھائیں لیکن سمجھانے کا وقت الگ ہوگا. پہلے آپ اسے گلے لگائیں اور اسے کہیں بیٹا کیوں ہوا ایسے, اور اس سے پوچھیں سارا کچھ, اور لیکن آپ یہ ضرور میک شیور کریں کہ یو آر دیئر فار ہم یا فار ہر. ٹھیک ہے, تو آپ کی محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے, اور محبت سے مراد بیجا لاڈ پیار نہیں ہے. محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر شوق پورا کر کے دے رہے ہیں, آپ ہر خواہش پوری کر کے دے رہے ہیں. محبت سے مراد یہ ہے کہ بس بچے کو یہ پتہ ہے کہ آپ اس کے لیے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اور دیکھ بھال ظاہر ہے کہ جتنی آپ اس کے قریب ہوں گی اسی سے اس کو اس بات کا یقین ہوگا. تو یہ پہلا آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ہوم ورک ہے آج سے, جو آپ نے بینگ پیرنٹس یا بینگ ٹیچر شروع کرنا ہے. اگر ٹیچر ہے تو اس کا تو رول اور مشکل ہے. آپ دیکھیں ماں اور بچے میں تو نیچرل بانڈ بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہوا ہے, وہ محبت ہے. لیکن اب ٹیچر ہے, اور آپ میں کہتی ہوں کہ وہی میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ کامیاب ٹیچر وہ ہے کہ دیکھیں جو بچے گھر آئیں تو وہ اس کا گن گائے. جیسے ہمارے کیڈر ہاؤس میں میم حاجرہ نمبر 1 پر ہے, پھر میم ہنا ہے, اور بچے بہت زیادہ ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس ٹیچر کی کامیابی ہے کہ جو ہر بچے کے اندر پیار ڈیولپ کر دیتی ہے. پڑھانا تو اس کے سیکنڈری ہے, جب پیار ہوگا تو آپ کا ویژن بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اگر پیار ہی نہیں ڈیولپ ہوا, بانڈ ہی نہیں ڈیولپ ہوا, تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو پہلا جو انگریڈینٹ ہے پیرنٹنگ کا, جو پوری زندگی آپ کے ساتھ چلے گا, ہر ایج اور ہر سٹیج میں آپ کے ساتھ چلے گا, وہ کیا ہے کہ آپ اس کی محبت کریں اور انکنڈیشنل محبت کریں. بلکہ اس چیز میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نا, خاص کر مجھے اپنی ماں یاد آتی ہیں, کہ آپ نے بلکہ اکثر اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بزرگ تھے, اگر 5 بچے ہیں 6 بچے ہیں, کوئی ایک جو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے نا, پیرنٹس اس کے ساتھ زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کوئی ایک جو ذرا الٹے پلٹے کاموں میں پھنس جاتا ہے, اس کی زیادہ توجہ, اس کو زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کرتے کہ اس کو ڈس آن کر دیتے ہیں کہ یہ تو میرا بچہ ہے ہی نہیں, یا اس نے مجھے بدنام کیا ہے, یا یہ مجھے دوسرے سے. ایک وہ نیچرل آپ کی ٹینڈنسی ہوئی, جب ہم پروفیٹک پیرنٹنگ کو پڑھیں گے تو ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار تھا. تو وہ ایک نیچرل ہے. لیکن باقی بچوں نے بھی کبھی لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کیا. اتنی بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود بھی اسی والد نے صبر جمیل کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ رکھا. تو انشاءاللہ جب ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تب بھی ہمیں چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی. اب دوسرا کیا ہے, توجہ, اٹینشن. اچھا, اب اٹینشن میں بھی نا, جیسے اب لو میں بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ لو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بگاڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو
تو اٹینشن کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے وہ میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی کہ آج کل نا بچوں کو ہم نے خانہ کعبہ بنا کے اور ہم اس کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ والی توجہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا آج کل مقصد یہ بنا ہوا ہے نا، ایک سینس میں ہم نے بالکل اگنور کر دیا اور ایک سینس میں مقصد، یعنی اب مقصد سے مراد کیا ہے کہ ہم کما کیوں رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہم کھپ کیوں رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں کیوں ڈال رہے ہیں بچوں کے مستقبل کے لیے۔ تو یہ ٹینشن نہیں ہے یہاں، اٹینشن سے مراد کیا ہے کہ آپ ایموشنلی پریزنٹ ہوں، ٹھیک ہے، آپ ان کو توجہ دیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک ماں 9 سے 5 تک بھی بزی ہے، لیکن وہ جو 1 گھنٹہ کوالٹی کا دیتی ہے نا اپنے بچوں کو، وہ کافی ہے اس کے لیے۔ ڈیلی کا 1 گھنٹہ بھی جو دیتی ہے، رات کو سونے سے پہلے کوئی اسٹوری پڑھتی ہے، ان کی بات سنتی ہے، اسکول سے جب آ جاتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ کون سے ٹائم ہوتے ہیں بچے کے جو ریسیپٹیو ٹائم ہوتے ہیں، جس میں کہ بچہ زیادہ سننے کے ٹائم پر ہوتا ہے، اور وہ کون سے ٹائم ہوتے ہیں جس وقت بچے بڑے ولنریبل ہوتے ہیں، یعنی ایسے اس میں ہوتے ہیں کہ جب وہ ایک بانڈ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارا اسکول سے واپس آنے کا وقت ہے نا، کیونکہ اب بہت ٹائم تک بچے ماں باپ سے دور ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس ماحول میں، تو وہ بھی ایک بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں آدھا 1 گھنٹہ آپ بچے کے ساتھ ہیں، اس کو جب آپ کھانا سرو کر رہے ہیں، اس کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ اس سے پوچھیں اسکول میں کیا ہوا، آہستہ آہستہ اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو خود بتاتا ہے۔ اور جب آپ بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہوں گے تو پھر امید ہے کہ بڑے ہو کر بھی وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن ابھی فرض کریں دیر ہو گئی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، ابھی آپ اپنی توجہ بڑھائیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ تم میری طرف مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے لیے آئے گی۔ تو توجہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے، اور توجہ سے مراد کیا ہے کہ آپ نے ان کو اسپوائل نہیں کرنا، یا ہر وقت خانہ کعبہ کی طرح ان کو چومنا نہیں ہے، ان کے گرد چکر نہیں لگانے، کوالٹی ٹائم ان کو دینا ہے، اٹینشن اپنی پازیٹیو آپ کی ان کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی آپ کا ایک بانڈ ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہو کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ان کے فیزز کیا ہیں، ان کے فرینڈس کیا ہیں، ان کی آج کل کی انٹرسٹ اور لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں، وہ تبھی ہوگا نا کہ جب آپ ان کو توجہ دے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے احترام۔ اچھا، یہ چیز مجھے لگتا ہے ہمارے اندر بہت زیادہ لیک کرتی ہے، کسی نہ کسی طرح ہم مائیں اٹینشن بھی دے رہی ہوتی ہیں، لو بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ رسپیکٹ والی جو بات ہے نا، یہ جان ہالٹ نے اس پہ بڑا کام کیا تھا، اور یہ اس نے بہت سال اسکولنگ کی تھی، یعنی خود یہ ٹیچر تھا، پڑھاتا تھا، اور پھر یہ بڑا ہوم اسکولنگ آپ سمجھ لیں کہ جو مجدد ہے نا، جس نے ہوم اسکولنگ کے اس کو سب سے پہلے اس نے کہا کہ نہیں یہ اسکولنگ ہی سب کو خراب کری، اس کے تو بلکہ ایسے ایسے کال ہے نا، اس کا ایک کال بڑے مزے کا ہے کہ اسکول از دا پلیس ویئر چلڈرن لرن ہاؤ ٹو بیکم اسٹوپڈ۔ تو بہرحال اب یہ اس کی رائے ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ اسکول تو دراصل ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچے یہ سیکھتے ہیں کہ اسٹوپڈ کیسے ہونا ہے۔ تو یہ اسکولس کے بہت زیادہ اگینسٹ تھا، لیکن اس کی جو پیاری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بچے کو رسپیکٹ دیں۔ آپ کا 1 دن کا بھی بچہ ہے، آپ کا 1 سال کا بھی بچہ ہے، آپ اس کو ایک ایڈلٹ کی طرح، جس طرح آپ ایک 20 سال یا سمجھ لیں 40 سال یا 60 سال کے بزرگ کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں نا، آپ ایسے بچے کو رسپیکٹ دیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں میں نے دیکھا، میرے اراؤنڈ کچھ مدرس تھی جو اپنے بچے کو آپ کہہ کے بھی بلا رہی ہوتی، تو ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اس کا بچہ کوئی اور ہی دنیا کا بچہ ہے نا، یہ آپ بیٹھو گے آپ اٹھو گے۔ اچھا، رسپیکٹ سے مراد صرف یہ بولنے میں نہیں ہے، رسپیکٹ سے مراد یہ کہ آپ اس کی رائے کو آپ رسپیکٹ سے ہر اینگل میں آپ دیکھ لینا۔ اور ابھی کیونکہ ہم اسلامک پیرنٹنگ سے کنفیوز نہیں کرنا چاہتے، ورنہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ایسا تھا نا، بچوں کو کتنی رسپیکٹ، ان کی فیلنگز کی رسپیکٹ کرتے تھے، کسی کی چڑیا مر گئی تو جا کر اس کو پوچھنا، اس کو افسوس کرنا۔ اچھا، محفل میں بچے اور بڑے بھی ہیں، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پہلے سرو کرتے تھے، لیکن اگر کہیں محفل میں زیادہ بزرگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تو پہلے بچوں سے پوچھنا کہ میں ان کو سرو کر دوں۔ ہم میں کیا ہوتا ہے، بچے آئے ہیں بڑے بیٹھے ہیں، سلام کرو سلام کرو، سب کو سلام کرو، اس کو بھی کرو، امی جی کو کرو، ابو جی کو کرو۔ اچھا، بچہ ایک وہ پپٹ بنا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج آپ پہلے سلام کر لیں، آج بچے نے نہیں کیا تو آج آپ کر لیں، یہ سنت وہ آپ سے سیکھ لیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو احترام والا معاملہ ہے نا، اس میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ جی افروز۔ بہت زیادہ لوگ نا مطلب بلی کرنے لگ جاتے ہیں، میں اپنی بیٹی کو کافی رسپیکٹ دے رہی ہوں، تو وہی بات ہے، لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے کیوں مانگنا ہے، ہاں، تو اتنی رسپیکٹ دے دو، اتنا زیادہ بچوں کو مطلب ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے، یا اس طرح سے ان کی رائے کا مطلب پوچھ لوں کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، کچھ اور آلٹرنیٹو دے دوں، اس طرح لیکن میں اتنا زیادہ بیٹی بھی نہیں سوچتی۔ بھیجیے تو بہت میری نواسی ہے، آپ کر کے کیا ہو گیا ہے، جب وہ آئی نا پہلی دفعہ 2-3 مہینے بعد ہمارے گھر تو آپ نے ہی کھانا ہے، آپ نے ہی کھانا ہے، آپ لوگ کہہ رہے تھے بیٹی آپ کون ہو،
تو کہتے ہیں یہ شاہ نور ہے نا آپ ہاں بالکل اس کو آپ کریے. اب ہماری بھی عادت ہوگی کہ ہم اس کو آپ کہتے ہیں بالکل. تو آپ نے نا رسپیکٹ کرنی ہے اپنے بچوں کا احترام کرنا ہے, یعنی ان کو یہ لگے اس طرح. وہ بڑا اچھا میں سن رہی تھی لیکچر بھی کہ ہم مائیں کیا کرتی ہیں جب بچے کوئی ویکینڈ کی کلاس میں آتے ہیں نا, اس کے بعد ہم گھر جا کہتے ہیں کیا سیکھا, عمل میں تو نظر نہیں آ رہا, نماز تمہاری نماز تو ابھی تک ویسی نہیں بدلی. حالانکہ کہتے ہیں اس کی جگہ آپ سے کہیں کہ بالکل ڈسکشن اسٹائل میں کوئی چیز انہوں نے سیکھی ہے تو آپ اس پہ کوئی عقلی بات چیت شروع کریں کہ اچھا سر کا اسٹائل یہ تھا, اچھا ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے, تمہیں کیا لگا. اور بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ ایون آپ کو فیڈ بیک بھی ایسا زبردست دیتے ہیں. تو آپ ان کو, یعنی آپ ان کی عقل پہ ٹرسٹ کریں یا اس طریقے سے, مطلب آپ کو ان کا فرینڈلی وے میں, ان کے کمیونیکیٹیو وے میں احترام کرتے ہوئے آپ نے ان کو بڑا کرنا ہے. تو اس چیز پہ اب ہم نے کام کرنا شروع کرنا ہے کہ ہم بھی بچے کا احترام کریں. اور اگر ہم بچے کو احترام دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں احترام دے گا. بالکل. تو اصل مسئلہ تو یہی ہوتا ہے, کہ گیو ریسپیکٹ یو ول ہیو رسپیکٹ. بالکل. میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے کہ جس طرح میں بھی عبدالرحمان کو یا اپنے بچوں کو نا آپ ہی زیادہ تر ان کو مخاطب کرتی ہوں, تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے ریلیٹیوز میں نا ایک فیملی ایسی ہے جو اپنے بچوں کو نا تو کر کے مخاطب کرتی ہے. مطلب وہ شاید اپنی محبت اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ تو ادھر آ, میرا بیٹا تو ادھر آ, مطلب اس طرح کرتے ہیں نا. تو ہمارے گھر میں آپ کی طرح مخاطب کرتے ہیں. تو میں نے نوٹ کیا کہ جو ایک بڑا ہے ہمارے خاندان کا, وہ ہمارے گھر میں آ کے ہمارے بچوں کو آپ کہتے ہیں, اور ان کے گھر کے بچے جا کے ان کے بچوں کو تو کہتے ہیں. یہ بھی بڑا اہم مطلب نقطہ آپ ہے. جب خود ہاں اپنے بچوں کو بالکل. رسپیکٹ دے رہے ہو نا, تو دوسرا جب بھی ان سے آپ کو بات دے کرے گا, گا وہ ان کو رسپیکٹ وہ دے بھی گا. رسپیکٹ دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ہم نے صرف الفاظ میں رسپیکٹ کو فوکس نہیں کرنا آج جا کر, ہم نے عملاً رسپیکٹ کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایون آپ دیکھیے بچہ ہے, وہ مجھے تو اپنی مثالیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. وہ فٹ بال اس کو پسند ہے اور اس کی ٹیم ہار گئی ہے. اب آپ کو ہو سکتا ہے بڑے مصروف ہیں, وہ بچہ رو رہا ہے, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف جا کر اسے گلے لگا رہے ہیں, اسے کہیں کہ آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس, میں تمہاری فیلنگس کو سمجھ رہی ہوں. بس وہ 1 منٹ کی بات ہوگی, اس کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو کم از کم لگے گا کہ کوئی ہے. آپ اسی جگہ ہنس رہے ہیں. اچھا ہم احترام کو ڈی ویلیو کب کرتے ہیں, جب ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے بھی بہت دفعہ کیا ہے. مطلب ہم دوسروں کے سامنے اس کی وہ جو باتیں ہمیں جو بچے گانا لگ رہی ہوتی ہے نا, ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تو جناب فٹ بال پہ رو رہا تھا, اس کی ٹیم ہار گئی تھی, تو یہ اس کی وہ کٹ ہے اس کو آگ لگانے لگا تھا, تو یہ فلاں کر رہا تھا. اور وہ بچے کے اوپر بجلی بن کے گر رہا ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے فنی بات ہے. جی یہ آج کی بات نہیں ہے. جو بہت سمجھدار لوگ تھے نا, وہ آج سے 40 سال پہلے یہ بات کر رہے ہیں. میں اپنی پھوپھو کی بات کروں گی کہ انہوں نے, میرا بھائی چھوٹا جو مجھ سے چھوٹا ہے, ابھی کتنا 5 سال کا ہوگا, تو وہ کہتی تھی عمران صاحب, عمران صاحب. ہاں, میرے والد بھی پورا نام لیتے تھے, بشرا رانی, شائستہ رانی, سب کا. ہمارے کہنا ہے کہ آپ اسے کیوں صاحب کہتی ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ اسے. تو کہتی نہیں, میں اسے کہوں گی عمران صاحب تو سارے مظاہرے جتنے بھی ہیں سب اسے وہ بھی اس عمران کو صاحب کہیں گے. کہتے ہیں. وہ بالکل. اتنا چھوٹا سا پورے سفید داڑھیوں والے بھی عمران صاحب, عمران اب صاحب. ہمارے معاشرے میں بلکہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ کم ہو رہی ہیں نا. واقعی پہلے احترام میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہوتا تھا کہ شوہر کا نام ہی نہیں لینا, آؤٹ آف رسپیکٹ. تو وہ بالکل, اب تو یہ ہے کہ وہ جو روایات سے اچھی چیزیں وہ بھی چلی گئی ہیں ہماری. ہاں جی, آپ لوگ چاہتے ہیں آج ہم ایک ہی پارٹ پڑھیں, تو آپ لوگ ایز لو ایز آپ 6 مہینے کا کورس کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی افروز. میں بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اس طرح ماموں سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, جب ہم ان کے گھر جاتے تھے, ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ ایک ادھر بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو کے اتنے گرم جوشی سے ہاں, آپ دیکھیں یہ بھی ہمیں سنت میں ملتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز, بیٹی کو کیسے ریسیو کرنا, کھڑے ہو جانا. تو یہ سب چیزیں ہم نے بھی اپنا لی ہے کہ احترام کرنا ہے. پہلا کیا تھا, لو اینڈ کیئر, دوسرا کیا تھا اٹینشن, اور تیسرا یہ کہ احترام. ٹھیک ہے. اب چوتھا کیا ہے, رہنمائی, یعنی بچوں کی گائے بگاہے رہنمائی کریں, ایک ایک عمل بار بار 20 بار سکھائیں. یعنی ہم لوگ, یہ بڑا کومن سوال ہوتا ہے نا, کتنے سالوں سے میں اسے نماز کا کہہ رہی ہوں لیکن ابھی تک کہنا پڑتا ہے. مطلب میں اکثر اپنے بچوں کو کہتی ہوں, فٹ بال کا تو تم لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ آج کلب ہے, تم لوگوں کا آج میچ ہے, تو تمہیں نماز کا کیوں نہیں خود یاد ہوتا, مجھے کیوں یاد کرانا پڑتا ہے. لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے, وہی جو اگلا پوائنٹ ہے صبر بھی, کہ آپ کو کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے, کہتے رہنا ہے جب تک کہ بچوں کے, آپ کو نہیں پتا کہ مطلب میں اپنی بہن بھائیوں میں دیکھتی ہوں کہ کتنے امی کی ڈیتھ کے بعد ایون جا کر بدلے. مطلب امی پوری زندگی کہتی رہی کہتی رہی کہتی رہی, ڈیتھ کے بعد خیال آیا کہ چلو امی کی لیگیسی کو لے کر ہی چل جائیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون کس وقت بدلے گا نا, تو آپ نے رہنمائی کرتے رہنا ہے. اچھا رہنمائی آپ کی نا وہ نہیں ہونی چاہیے, ٹونٹنگ نہ ہو, اور ایسی نہ ہو کہ بچے بس آپ سے دور بھاگیں کہ بس یہ ہر وقت یہی کر رہی ہے. جب آپ پیار بھی کر رہی ہوں گی, احترام بھی کر رہی ہوں گی, اٹینشن بھی دے رہی ہوں گی, تب آپ کی نصیحت بھی ساتھ ساتھ یہ کہ بیٹا نماز پڑھ لو. ایک دفعہ کہہ دیا, اگر اس میں اٹھ جاتے ہیں کچھ چیزوں میں ظاہر آپ نے رولز رکھنے ہیں, تو وہ تو آپ نے لازمی کروانے ہی کروانے ہیں نا.
تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ ان کو گاہے بگاہے ان کو گائیڈ کرنا ہے. اس عمل کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ بھی سمجھائیں. اچھا یہ بڑی اہم ایک بک بھی ہے نو ڈرامہ ڈسپلن. اس میں وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو نا ڈوز اور ڈونٹ بتاتے ہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ سلام کرو, ہم یہ بتا دیتے ہیں یہ کرو, لیکن کیوں کرو یہ نہیں بتاتے. تو اس لیے بچہ فور دا ٹائم بینگ تو کرتا ہے, وہ بندر کے تماشے کی طرح وہ بس خوش کرنا ہے سب کو تو کر دیتا ہے, لیکن آپ جب سامنے نہیں ہوتے تب وہ کام نہیں کرتا. یہی نماز کے ساتھ بھی ہے نا, ہم کتنا کہتے رہتے ہیں لیکن کیوں پڑھو. جب تک اس کیوں کا جواب آپ اس کو نہیں دیں گے نا, اور وہ کیوں کا جواب ایک دم نہیں آئے گا, وہ بلڈ ہوگا, اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بلڈ ہوگا, وہ قرآن کلاسز میں جائے گا, وہ قرآن کا خود مطالعہ کرے گا, ایک وقت آئے گا ذمہ داری کو لینا شروع کرے گا, پھر اس کو وہ کیوں کا جواب ملنا شروع ہوگا, تو وہ پھر آپ کے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ متقیوں کا امام بن سکتا ہے. اور وہ اللہ کرے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, اور وہ خود بخود وہ نماز پڑھنے لگ جائے. تو آپ کو ہر عمل سلام بھی کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, آپ اس کا کیوں اس کا پکا کریں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے رہنمائی کے لیے. اور جو پانچواں ہے صبر, وہ تو پیرنٹنگ کا لازمی انگریڈینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ تربیت اولاد ایک بہت صبر آزما کام ہے. جیسے مالی بیج بو کر مہینوں کومپل کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے اور اپنی محنت جاری رکھتا ہے, اسی طرح ایک ایک عادت بنانے کے لیے بے مثال صبر کی احتیاج ہے. فوری نتائج کی امید رکھنا جلد بازی ہے. تربیہ کوئی سرکس یا بندر تماشا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بس آج ہم نے حکم دیا اور کل چیزیں چینج ہوگی, یا ہم بڑا نا سوسائٹی, ابھی ہم آگے اسلامک پیرنٹنگ میں پڑھیں گے کہ ہم سوسائٹی سینٹرک اپروچ کے ساتھ رہتے ہیں نا. ہمیں ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کہ کتنا ماؤں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے جب اس کے بچے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ بہت ویل مینرڈ ہے, بہت ویل بیہیوڈ ہے اور فلاں ہے. اور جس بچے کے بارے میں بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میس کرتا ہے اور یہ تو فلاں ہے, تو کتنا وہ امبیرس ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم شارٹ ٹرم گول کی وجہ سے نا ہم صبر کھو دیتے ہیں, پھر گھر جا کے ڈانٹتے ہیں, چیختے ہیں, تانے دیتے ہیں, مقابلے کرواتے ہیں, دیکھا فلاں کا بچہ وہ کیسا تھا, اور دیکھا تم کیسے ہو, تم نے آج بھی مجھے بے عزت کر دیا. تو ایسا نہیں کرنا, بلکہ کیا یہ ایک صبر آزما کام ہے کہ آپ مستقل آپ ایک کوشش کرتے رہیں گے, اور رزلٹ ہو سکتا ہے 40 سال بعد آپ کو نظر آئے, کوئی ہو سکتا ہے جلدی نظر آئے, کوئی ہو سکتا ہے آیا تھا نظر اور پھر چلا گیا, پھر دوبارہ آئے گا. آپ دیکھیں یہ تو ایسا کام ہے کہ جس سے انبیاء بھی آزمائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 5 انگریڈینٹس ہیں. اب کیا آپ لوگ تھک گئے ہوں گے, اور 11 بجے آپ لوگ کی بریک بھی ہونی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسلامک پیرنٹنگ ہم تھرسڈے کو کر لیں گے, ہم اس کو رش نہیں کرتے انشاءاللہ. آگے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جب ڈسکس ہو جائیں گی تو کچھ سیشن ذرا جلدی بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ بریک لے لیں, اور ہم اسی کو ہی بس آپ لوگوں نے تھرسڈے کو ریوائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اچھا سا پڑھنا ہے, اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے آخری آور میں کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی آپ لوگوں کی 11 سے 11:30 تک بریک بھی ہے, اور میں لاہور کی ٹیم کو بھی بلاتی ہوں, تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بھی کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین یا رب العالمین. السلام.